السلام علیکم. آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب. چاروں طرف گپ اندھیرا تھا. بلند و بالا بلڈنگ رات کے اس پہر خوفناک منظر پیش کر رہی تھی. وہ جو ہی آگے بڑھ رہا تھا تو نسوانی چیخو پکار اس کو سنائی دے رہی تھی. یہ آواز اس کو بہت مانوس لگی تھی. وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا. وہ دیوانہ وار بھاگتا جا رہا تھا. نسوانی چیخوں کی آواز اس کے دل پر ضرب کی طرح پڑ رہی تھی. کلیجہ پھٹ رہا تھا. وہ آواز کے تعاقب میں اندھا دھند بھاگتا جا رہا تھا. سامنے جب اس کی نظر پڑی تو وہ تڑپ اٹھا تھا. ہاں وہی تھی جس میں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، جو اثاثہ حیات تھی، اس کی زندگی سنوارنے والی، جس کو محرم بنانے کی خواہش ہی مقصد حیات تھی. کوئی درندہ اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہ رہا تھا. وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی. کوئی ہے بچاؤ. التجا بلند ہوئی تھی. التجاؤں کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا. آنسوں سے آنکھیں تر تھیں. نہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں. وہ بڑبڑایا. بے چینی سے تکیے پر سر پٹک رہا تھا. چیختا ہوا وہ ہڑبڑا اٹھا تھا. ارد گرد دیکھا تو اپنے کمرے میں تھا. چند لمحے تو سمجھ نہ آئی. اتنا بیانہ خواب. کمرے میں ایئر کنڈیشن آن ہونے کے باوجود بھی اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا. بے چینی سارے وجود میں پھیل گئی تھی. ہاتھ بڑھا کے اس نے لائٹ آن کی تھی. تیز روشنی آنکھوں میں چبھ گئی. بیڈ کی سائڈ پر پڑا موبائل اٹھایا. پاس کوڈ ڈال کے ہوم اسکرین پر جو چہرہ نظر آیا وہ اس کی زندگی تھا. کچھ سوچ کے میسیج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا. جب تک جوابی میسیج وصول نہ ہونا تھا اس کو نیند کہاں آنی تھی. کچھ ہی دیر میں میسیج کا جواب آیا تھا. ساتھ ایک تصویر موصول ہوئی تھی. معصوم سا چہرہ جو اس وقت نیند کی وادی میں اترا ہوا تھا. اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور موبائل ایک طرف رکھ کے خود وضو کرنے واش روم گھس گیا. آج گرمی اپنے عروج پہ تھی. ابھی اپریل کا وسط چل رہا تھا مگر سورج اپنے جوبن پہ تھا. وہ تیزی سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی. اسکارف اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا. ڈھکے چھپے لباس میں وہ ملبوس، ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ پکڑے رکھا تھا. ماتھے سے پسینہ صاف کرتی وہ ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکی جہاں ملک ہاؤس کی نام پلیٹ لگی ہوئی تھی. چوکیدار نے اس کو دیکھ کے دروازہ کھول دیا. وہ سلام کرتی آگے بڑھ گئی. وسیع راہداری جس کے اطراف میں گھاس اور پودے لگے ہوئے تھے. وہ سیمنٹ کی روش پر سے گزرتی مین گیٹ کی طرف کے سامنے جا رکی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی دائیں طرف سے کوئی چیز آ کے اس کے سر پر زور سے لگی. وہ کرا اٹھی تھی. وہ ڈر کے نیچے بیٹھ گئی تھی. چوٹ اتنی شدید اور اچانک تھی کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. تبھی اس نے بائیں طرف سے ایک لڑکا نمودار ہوا تھا جو اس وقت شارٹس میں ملبوس تھا. ہاتھوں میں رنگ برنگے کئی بینڈز پہن رکھے تھے. بالوں کے ایک الگ سٹائل میں کھڑا کیا ہوا تھا. وہ اپنی باسکٹ بال کو جو اس لڑکی کو اسلامی پیش کر چکی تھی سائڈ پر رکھتے ہوئے سامنے آن بیٹھا. آر یو اوکے کزن؟ ولید نے اس کے ماتھے پر ہاتھ ڈال کے پکڑ کے پیچھے کیا تھا. دانیہ دبک کے پیچھے ہوئی. واٹ دا ہیل، مجھے دیکھنے دو کہاں لگی ہے. نہیں آپ رہنے دیں. وہ بھی منائی. تم ایسے کر رہی ہو جیسے آگ نے تمہیں چھو لیا ہو. وہ ناگواری سے چیخا تھا. ہاں نامحرم کا چھونا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آگ چھو جاتی ہے. وہ اپنی چوٹ کی پرواہ نہ کرتے اٹھ گئی تھی. ماتھے پر لال نشان پڑ چکا تھا. گو ٹو ہیل. ولید چیختا وہاں سے چلا گیا. وہ شروع سے ہی دانیہ کی حرکتوں سے چڑھتا تھا. یہ ان کی باقی سب کزن سے بہت مختلف تھی. اپنے آپ میں رہنے والی، خود کو سنبھال کے رکھتی تھی، جبکہ باقی سب من موجی وقت کے ساتھ زمانے کے ساتھ چلنے والے. اس لیے اکثر اس کو بڈھی روح کا خطاب دے چکے تھے. مگر وہ پھر نہ بدلی تھی. وہ شاپر پکڑتی اندر داخل ہوئی تھی جہاں وہ جلتا بھنتا گیا تھا. سامنے محفل لگی ہوئی تھی. پھپھو اور دادی کے ساتھ ولید بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. ولید دادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا کم لیٹا زیادہ ہوا تھا. ببل چباتے ہوئے موبائل پر انگلیاں چل رہی تھی اور زبان حاضرین کی باتوں کے جواب پر چل رہی تھی. لے دے دی انٹری زمانہ قدیم نے. ولید کے زبان دانی کو دیکھ کے پھسلی تھی. السلام علیکم. دانیہ نے سب کو سلام کیا. وعلیکم السلام. آؤ دانی بیٹا. پھپھو سنیا نے اس کو دیکھ کے بازو پھیلا دیے. وہ ان سے پیار سے ملی تھی اور پھر دادو کی طرف مڑی. دادو آپ نے کب آنا ہے گھر؟ میرا بالکل نہیں دل لگتا. دانیہ روحان سی ہوئی. ایکسکیوز می، میری نانو نے تمہارے دل لگانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. ہمارا بھی ان پہ کوئی حق ہے. ولید پھر میدان میں کودا تھا. دادو، وہ شکوہ کناں نظروں سے دادی کو دیکھ کے بولی تھی. ارے دانی کیوں دل چھوٹا کرتی ہو؟ میں آ جاؤں گی گھر. بس یہ ولید ضد کرنے لگ گیا تھا تو میں رک گئی. دادی نے اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا. احسان اور فاطمہ کیسے ہیں؟ دادو نے اپنے بہو اور بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا. جی دونوں ہی آپ کو مس کرتے ہیں اور اذلان اپنے ایگزامز میں مصروف ہے آج کل. دانی نے تفصیل بتائی. تبھی ولید کا موبائل بج اٹھا تھا اور دانیہ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی. مما، آئی ایم گوئنگ آؤٹ ود مائی فرینڈ، سی یو سون. ولید نے دانیہ سے بات کرتے ہوئے مما کو اطلاع دی تھی. تبھی اس کا ہاتھ میں پکڑا فون پھر بج اٹھا تھا. ہائے لیزا. کمنگ ڈیئر. اوکے بائے. گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ بھائی کی جانب بڑھ گیا اور دانیہ کے دل میں آیا کہ وہ اپنی پھپھو سے پوچھ ہی لے آج وہ اس کو اس طرح اول جلول رہن سہن سے ٹوکتی کیوں نہیں ہے. پھر وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی دادی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی.
کیمپس میں ہر روز کی طرح گہما گہمی عروج پہ تھی، ہر کوئی اپنی لائف میں مگن تھا، ہر ایک پر الگ دھن سوار تھی۔ دانیہ نے روز کی طرح آج بھی سر کو حجاب کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، اسٹائلش سے کرتے میں بلبوس نرم و نازک کم عمر کلی ہی معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھنے کی قائل تھی۔ وہ اپنے دھیان میں چاہ رہی تھی، تبھی ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑتے ہوئے اس کی ٹکر لیزا سے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، سامنے سے آتے ولید اس کو کلائی سے تھام گیا تھا۔ دانیہ ٹکر سے زیادہ ولید کی گرفت سے گھبرا گئی تھی۔ ولید نے بھی اس کا گھبرانا نوٹ کیا تھا اور اس کو ایک زبردست گوری سے نوازا۔ کانٹے نہیں مجھے لگے، گرو، بہت شوق ہے نا گرنے کا۔ ولید نے اس کو خونخوار نظروں سے گھور اٹھا تھا اور لیزا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آر یو آل رائٹ؟ ولید نے لیزا سے پوچھا، جو اس وقت جینز اور شرٹ میں ملبوس دانیہ کو کھا جانے ہوئی نظروں سے گھور رہی تھی۔ آئی ایم اوکے، ڈونٹ وری، لیزا ولید کی اس توجہ پر نہال ہوتے کہہ رہی تھی۔ اینڈ یو، آنکھیں کدھر ہوتی ہیں، چلنا نہیں آتا، یوں نہیں کیا لینے آتی ہو منہ اٹھا کے؟ لیزا پھٹ پڑی تھی اور دانیہ ایک ہاتھ سے اپنی کلائی کو تھامے چپ چاپ کھڑی تھی۔ لیٹس گو لیزا، ولید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا اور لیزا کو لیتے آگے بڑھ گیا تھا۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے اور سفید رنگ سبکی سے اب گلابی ہو گیا تھا۔ تبھی پوچھتے آنے والی آواز پر دانیہ نے آنسو پیے تھے۔ السلام علیکم، حشاش پر شہاسی آواز آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آج دیر سے کیوں آئے؟ دانیہ خود پر کنٹرول کرتی آواز پہ مڑی تھی۔ آنے والے دانیہ کا ماموزاد فیض تھا۔ کیوں ہماری کمی کو محسوس کر رہا تھا کوئی؟ فیض نے اس کو چھیڑا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، چلے لیٹ ہو رہا ہے کلاس کے لیے، دانیہ نے گھورا تھا۔ چلو بلی، فیض نے ہنستے ہوئے گھڑی پر نظر دوڑائی جو واقعی ہی لیٹ ہونے کا چیخ کا اعلان کر رہی تھی، اور دانیہ کی کلائی پکڑے آگے بڑھ گیا۔ یہ منظر کسی کی آنکھوں میں چبھا تھا۔ احسان اور ثانیہ زینت بیگم کی دو اولادیں تھیں۔ زینت بیگم کو شور بشارت کا انتقال ان کی شادی کے 10 سال بعد ہو گیا تھا۔ ان کے بعد اکیلے ہی بچوں کی پرورش کی تھی۔ ان کا خاندانی کاروبار تھا جس سے ان کو زیادہ مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ آفس میں مینیجر عطاء الرحمن صاحب ایک ایماندار انسان تھے جنہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور جیسے ہی احسان پڑھائی سے فارغ ہوا، زینت نے خود کو کاروباری مسائل سے نکال کے سارا کام اپنے بیٹے کے ہاتھ میں سونپ دیا، جس نے سب کچھ عقل مندی سے سنبھال لیا تھا۔ زینت بیگم نے اپنے بچوں کو کم عمر میں ہی بیاہ دیا تھا۔ دونوں بچوں کی شادیاں شہر میں ہی ہو گئی تھیں اور دونوں اپنی زندگیوں میں مطمئن تھے۔ احسان صاحب اور فاطمہ بیگم کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی منہا تھی جس کی شادی اس کے کلاس فیلو سے ہو گئی تھی۔ اس سے چھوٹی دانیہ تھی اور سب سے چھوٹا معیز تھا۔ ثنیہ اور مصطفیٰ کی کل کائنات ان کے 2 بچے احمر اور ولید تھے۔ احمر ایک اچھی فرم پوسٹ پہ تھا۔ ثانیہ کی دوست کی بیٹی سے اس کی بات طے ہو گئی تھی، جبکہ ولید اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں مصروف تھا۔ ولید جلا بھونا ماں کی حکم کی تکمیل کے لیے احسان صاحب کے گھر کا گیٹ اپ کر رہا تھا۔ سامنے کا منظر اس کو مزید بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ دانیہ لان میں شور مچاتی بھاگ رہی تھی اور فیض اس کو پانی کی بالٹی ہاتھ میں لیے بھگونے کے چکروں میں تھا۔ دھوپ کی تمازت سے سفید رنگت سرخی مائل ہو چکی تھی۔ دوپٹہ جو وقت سر پر رہتا تھا اب ایک طرف للکا ہوا تھا اور چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تھی بھی کچھ کم عمر، گلابی رنگ کے فراق میں اس وقت نازک کلی لگ رہی تھی۔ ولی تو فیض اور دانیہ کی بے تکلفیوں پہ دانت پیس کے رہ گیا تھا۔ ہوش و تاب آیا ولی کو جب فیض اس کی کلائی سے پکڑ چکا تھا اور اپنے بچاؤ کے لیے فیض کے سینے پہ ہاتھ مارتی اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ ایک لمحہ ضائع کے بغیر آگے بڑھا تھا اور ان کے سر پہ جا کے گرجا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے۔ دانیہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ارے تم ولید، آؤ تم بھی، ہم اتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ تو میں ملاحظہ کر چکا ہوں انجوائمنٹ کے مناظر، مگر میں یہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آیا۔ ولی نے الفاظ پر زور دیتے ہوئے نگاہوں کا مرکز دانیہ کو بنایا، جو ولی کی آمد سے جھنجھلا گئی تھی۔ زمانہ قدیم؟ ارے نہیں، اب تو آپ زمانہ جدید کہنا بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو فراغت نصیب ہو گئی ہو تو مما آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں اندر جا رہا ہوں، 5 منٹ میں حلیہ درست کر کے آ جاؤ، ولید کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ فیض نے ولی کی پشت کو دیکھتے ہوئے دانیہ سے پوچھا۔ یہ ایسے ہی ہے، میں ذرا چینج کر لوں، پھپھو نے بلایا۔ خیر ہو؟ دانیہ فیض کو کہتے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اور جہاں سے ابھی ولی اندر گیا۔ جانتی تھی اگر وہ ذرا بھی لیٹ ہوئی تو کیسا ویلا مچا دے گا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ بغیر کسی پیغام کے نیچے لان میں تھی، جہاں وہ فیض اور مما کے ساتھ بیٹھا ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ٹھنڈا جوس پی رہا تھا۔ بس میرے ساتھ ہی آگ اگلنی ہوتی ہے، دانیہ نے سوچا تھا۔ اس وقت وہ بلیک پلین شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا، وائٹ سنیکرز پہنے ہوئے تھے، پینٹ کو تھوڑا سا فولڈ کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں گھڑی اور ایک ہاتھ میں بینڈ تھا، بالوں کو ایک سٹائل سے سیٹ کیا ہوا تھا جو اس کو بہت بھاتا تھا۔ چلے ممانی اجازت دے، مما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ دانیہ کو کھڑا دیکھا تو ولی اجازت دیتا کھڑا ہوا تھا، ایک کچٹی نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ دانیہ ماں کو خدا حافظ بولنے اور جلدی آنے کی یقین دہانی کرواتے باہر نکل آئی تھی، جس میں وہ 2 منٹ اور 30 سیکنڈز پاس آنے لگ گئے تھے۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑا شدید غصے میں تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مہارانی صاحبہ اگر نہیں تھا جانا تو اپنی پھپھو کو کہہ دیتی کال کر کے
کہ آپ آج بہت مصروف ہیں، فیض صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہ اب شروع ہو چکا تھا، فیض کا یہاں کیا ذکر، اور میں چل تو رہی ہوں۔ اب دانیہ بھی اس کے غصے بلا وجہ غصے پر چٹتے ہوئے بولی، مہربانی ہوگی اگر جلدی چل پڑے، میں گاڑی نہیں لے کے آیا، ویسے بھی مجھے اور ہزاروں کام ہیں۔ تو آپ نہ آتے، میں خود آ جاتی۔ دانیہ نے اس کو حل بتایا، میں بھی کوئی شوق سے نہیں آیا، مما کے ڈانٹنے پہ ہی آیا ہوں۔ کہہ رہی تھی بچے اکیلے کیسے آئے گی، ان کو یہ نہیں پتہ بچی اچھی خاصی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ ولید نے گیٹ سے باہر قدم نکالتے ہوئے کہا، کیا ایڈوانس کی رٹ لگائی ہوئی ہے، ایسا بھی کیا کر دیا ہے؟ دانیہ نے اعتراض بلند کیا، بات سنو، یہ تو تم بات بات پر جواب دینے لگ گئی ہو نا، شدید غصہ آتا ہے مجھے۔ پہلے تو تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی، یہ فیض صاحب کے جو تم پر فیض ہو رہے ہیں نا، ان پہ کنٹرول پالو، تم زمانہ قدیم ہی اچھی لگتی ہو۔ ولید کو پتہ نہیں کیوں اتنی تھک چڑھ چکی تھی۔ دیکھیں مجھے اس نام سے مت بلایا کریں۔ دانیہ کو اس سارے جملے میں اس بات پہ اعتراض ہوا تھا۔ وہ منہ پھیلا کے بولی تھی، اچھا کس نام سے؟ ولی اور وہ اس وقت سڑک کے کنارے چل رہے تھے، دونوں کے گھر واکنگ ڈسٹینس پر تھے۔ وہ منہ پھلاتی پسینہ صاف کر رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، یہی جو کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے، یہ بھی بھلا کوئی نام ہوا؟ منہ پھلائے وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ ایک پل کو ولید اس منظر میں کھویا تھا۔ کاش کہ میں گاڑی لیا تھا، ولید جھنجھلایا تھا، بس تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے گھر اب تو، میں تو پیدل آنے جانے کی ہی عادی ہوں، دانیہ نے کہا تھا، ساتھ ہی پاؤں سے پتھر ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، ولی نے اس کو پکڑا تھا۔ سیدھے ہوتے دانیہ نے اپنا بازو چھڑوایا تھا۔ یقین کرو زہر لگتی ہے مجھے یہ حرکت کرتی، اگلی بار میرے سامنے جہاں مرضی گرنا بچاؤں گا نہیں میں۔ فیض جب تمہیں چھوتا ہے تب تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ بیچ سڑک میں کھڑا باز پرس پر اتر آیا تھا۔ دانیہ تو ہون چلا گئی تھی، نیتلا ہون بری طرح دانتوں سے چبا رہی تھی۔ آپ غلط بات کر رہے ہیں، فیض کو ہر بات میں کیوں لے کے آتے ہیں آپ؟ دانیہ کو اعتراض تھا، جس کا ثبوت اس کی شہد رنگی آنکھوں میں تیرتا پانی تھا۔ اور تم ہر بات میں اس کی حمایت کیوں کرتی ہو؟ ولی کی آواز بلند ہوئی، دیکھیں ہم بیچ سڑک میں کھڑے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ دانیہ منمنائی تھی اور گرد نظر دوڑائی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنی گرمی میں کوئی پاگل ہی ہوتا تو ان سر پھرے لوگوں کی لڑائی سے لطف اندوز ہونے یہاں آتا۔ مجھے کیا میری بلا سے، نہ تو میں جیلس ہوں تمہارے اس فیصلے، جو مرضی کرو، مگر میرے سامنے یہ معصوم بننے کی ایکٹنگ مت کیا کرو، آئی سمجھ؟ چلو۔ ولید کہتا ہے اس کا بازو پکڑے، اس کو اپنے ساتھ لیے تیز گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مصباح ہاؤس میں آج خوشی کا ماحول تھا۔ دانیہ اس خوشی میں سب سے آگے کی تھی۔ سنیا احسان بھائی کی فیملی کو پہلے ہی مدعو کر چکی تھی، کیونکہ بھائی کے بغیر ان کی خوشی ادھوری ہوتی ہے۔ ولید کا ددیال ننیال سارا اکٹھا تھا۔ امر کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، دانیہ تو امر کے سر پڑی ہوئی تھی کہ ٹریٹ دے۔ ٹھیک 20 دن بعد امر اور فلزہ کی شادی طے پا گئی تھی۔ فلزہ سنیا کی دوست کی بیٹی تھی۔ اس دن کے بعد ولید کا اسے سامنا نہ ہو، وہ اپنے دوستوں میں مصروف تھا۔ بڑے ان کے قریب ہی احمر اور دانیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ احمر کو شروع سے ہی دانیہ بہنوں کی طرح پیاری تھی، سادی اور معصوم سی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ جب وہ چھوٹی ہوتی تھی تو کیسے احمر اس کو اٹھائے پھرتا تھا، اس کے ناز و نخرے اٹھاتا تھا، آج بھی وہ ویسے ہی اپنے لاڈ اٹھواتی تھی احمر سے۔ احمر بھیا، دانیہ کی ہلکی سی آواز ابھری تھی، جی گڑیا۔ احمر نے موبائل سے نظریں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ دانی بیٹا میں مذاق کر رہا تھا، چلو اٹھو ابھی ٹریٹ لے لو جہاں کہو گی، مگر رونا نہیں۔ احمر نے اپنائیے سے کہا، میں ٹریٹ کے لیے نہیں رو رہی ہوں۔ دانیہ نے منہ بسورا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ احمر الجھا تھا۔ اب شادی کے بعد بدل تو نہیں جائیں گے نا، وہی پرانے احمر بھائی رہیں گے نا؟ دانیہ احمر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ بھائی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ارے پگلی، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ بھلا احمر اپنی گڑیا کو بھول سکتا ہے؟ احمر نے اس کا آنسو صاف کرتے ہوئے ساتھ لگایا تو وہ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ عجیب دھوپ چھاؤں کا منظر عز و شیزہ کے مکھڑے پر ابھر ڈوب رہا تھا۔ ماما دیکھ لیں اپنی بیٹی کے کام، رو رہی ہیں کہ کہیں ان محترمہ کا احمر بھیا شادی کے بعد بدل نہ جائے۔ احمر نے ہنستے ہوئے اس کی ناک کھینچی۔ ارے میری بیٹی، تو کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر اس نے ایسی کوشش بھی کی تو ہم دونوں نے مل کے اس کا حشر برباد کر دیں گے۔ سنیا اس کی محبت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو دانیہ نے زور زور سے سر ہاں میں ہلایا۔ مئی کی گرمی کی شدت آج ٹھنڈی ہواؤں نے قدرے کم کی تھی۔ صبح سے ہی موسم مبرآلود تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو طبیعت پر اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ انسان تو انسان، پرندے بھی سب دلی پر خوش نظر آ رہے تھے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ بھی یہ موسم چھا گیا، ٹولیوں کی صورت میں ہر طرف اسٹوڈنٹس پھیلے ہوئے تھے، اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان میں سے ہی ایک گروپ ولی مصطفیٰ کا تھا، جو یونیورسٹی کا جانا مانا گروپ تھا۔ اس وقت وہ گروپ میں بیٹھا اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگا رہا تھا، جس پہ حسینائیں آہیں بھر بھر کے عادی رہ گئی تھیں۔ ہر دوسری لڑکی کا خواب یہ میرزادہ تھا۔ وہ اپنے ازلی اول جلول حلیے میں بے فکر بیٹھا اس ماحول کو مزید گرما رہا تھا۔ دانیہ ٹھنڈی آہ بھرتی اس منظر سے نظر چراتی آگے بڑھ گئی۔ آج بھی دل میں یہ سوال تھا، ہر بار کی طرح،
یہ نہ جانے کس پہ چلے گئے ہیں، ان کے خاندان میں کوئی اتنا من موجی نہ تھا جتنا یہ انسان تھا، مگر وہ صرف سوچ سکتی تھی، اس سے کہنے کی ہمت نہیں تھی اور اسے اور نہ ہی ضرورت، مگر وقت کے ساتھ ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، کون جانے اب کیسا وقت کس پر آنے والا تھا۔ احمد دانی کو کچھ بھی بتائے بغیر گاڑی میں بٹھا لایا تھا۔ وہ پوچھتی رہ گئی تھی، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دانیہ نے کوئی 20ویں بار یہ سوال پوچھا تھا۔ گڑیا اتنی جلدی تم کیسے بھول گئی؟ مجھے تم سے یہ امید تو نہیں تھی۔ احمد نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ احمد بھائی بتا دینا پلیز، دانیہ نے اصرار کیا تھا۔ کیوں بتاؤں؟ تم مجھے کہتی ہو کہ میں نے شادی کے بعد بدل جانا ہے، تم تو خود ابھی سے بدل گئی ہو، اتنا اہم دن بھول گئی۔ احمد نے اس کو کہا تھا، آخر کون سا دن ہے؟ نہ تو آپ کی سالگرہ نہ میری ہے، بلکہ ہماری فیملی کے کسی بھی ممبر کی آج برتھ ڈے نہیں ہے، نہ کسی کا رزلٹ آنا تھا آج تو۔ پھر وہ انگلیوں پر گنتی اندازے لگا رہی تھی۔ ہاں ہاں دانی، اپنے ننے سے دماغ پر اور زور ڈالو، آج ڈیٹ کیا ہے بھلا؟ احمد نے اسے روحان سی چہرہ دیکھ کے کہا تھا۔ آج ڈیٹ تو ہاں 3 مئی ہے، دانیہ نے موبائل سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں 3 مئی تو ہے، تو کیا ابھی بھی یاد نہیں آیا؟ احمد نے اس کو گھورا تھا۔ 3 مئی مطلب کہ ہاں ثنیا پھوپھو مصطفیٰ انکل کی اینیورسری، اوہ میں کیسے بھول گئی۔ دانیہ پرجوش ہو اٹھی تھی۔ جی بالکل، اب ہم ان کے لیے ایک سرپرائز پارٹی پلان کر رہے ہیں، تو شاپنگ تو لازمی ہے نا، اب آئی سمجھ؟ احمد نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ریئلی میں اتنی بدھو ہوں، بھول کیسے سکتی ہوں؟ دانیہ کو خود پہ غصہ آیا۔ آج پتہ چلا ہے تمہیں؟ احمد نے اس کو کہا تھا۔ اپنے مذاق اڑائے جانے پر وہ چیخی تھی۔ احمد ہنس دیا تھا۔ 4 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک مال میں پہنچ گئے تھے۔ احمد دانیہ کو لے کے 2nd فلور پر آ گیا تھا۔ سامنے ہی بازار کھڑا ولید نظر آیا۔ اس نے بھائی کو دیکھ کے ہاتھ ہلایا تھا۔ یہ بھی شاپنگ کے لیے آئے ہیں کیا؟ دانیہ اس کو دیکھ کے گڑبڑائی تھی۔ اس دن کی بحث کے بعد اب ملاقات ہو رہی تھی۔ جی بالکل، احمد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یار بھائی کب سے ویٹ کر رہا ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ ولید نے دانیہ کو اگنور کرتے ہوئے بھائی سے پوچھا تھا۔ سانس لو، بس دانیہ کو پک کرنے میں تھوڑا وقت لگ گیا، احمد نے کہا۔ ان کی آمد کو اتنی ضروری بھی نہیں تھی، ولید نے ناگواری سے کہا تھا۔ دانیہ اس عزت پہ پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ بالکل ضروری تھی، ماما کو بالکل اچھا نہیں تھا لگنا اگر اس سرپرائز میں ان کی بیٹی شامل نہ ہوتی، احمد نے کہا تھا۔ اگر اس کی شان میں قصیدے پڑھ لیے ہیں تو چلیں بھائی۔ ولید کے لہجے میں اب بھی ناگواری تھی۔ پھر سارا وقت ولید دانیہ کی رائے کے الٹ کرتا رہا۔ جو چیز دانیہ کو پسند آتی وہ ریجیکٹ ہو جاتی تھی اور وہ اپنی پسند کی ہر چیز لے رہا تھا۔ مجھے کیوں لایا گیا پھر ساتھ؟ دانیہ نے احتجاج بلند کیا تھا۔ میں ہرگز نہیں تھا لایا۔ ولید کہاں کام تھا؟ ولید اب تمہاری آواز نہ آئے۔ اب ساری شاپنگ دانیہ کی پسند کی ہوگی، احمد نے اب کے ولید کو ڈپٹا تھا۔ ولید کو ہار ماننی پڑی۔ پھر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں دانیہ پر غصہ انڈیل رہا تھا، جس کی اس وقت دانیہ کو کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ لان کو پوری طرح سے روشنیوں میں نہلایا گیا تھا، ہر طرح رنگ و بو کا ماحول تھا، مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ ثنیا اور مصطفیٰ سرپرائز پر کھل اٹھے تھے۔ دانیہ کے گھر والے سمیت فیض نے بھی محفل میں شرکت کی۔ فیض کی شرکت کسی ایک پر گرا گزری تھی۔ دانیہ بلیک کلر کے لانگ فراک پہنے ہوئے تھی، بلیک بریک سٹف کے دوپٹے پر نفیس سا کام تھا، میک اپ میں صرف لپسٹک لگائی تھی، دوپٹہ ایک طرف کندھوں پر ڈالا ہوا تھا، گلابی رنگت جگمگا رہی تھی، محفل عروج پہ تھی۔ مگر ولید کے دوست وہیں گپے لگا رہے تھے۔ کب سے چپ بیٹھا ولید کا دوست فرحان بول ہی اٹھا تھا۔ یار یہ بلیک سوٹ والی تتلی کون ہے؟ فرحان نے دانیہ کو خاص نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ولید کی کزن ہے، اپنی یونی میں پڑھتی ہے، لیزا نے ناگواری سے کہا، جو ولید کے پہلو میں سلیو لیس شرٹ پہنے ملبوس تھی۔ میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کس قدر بیوقوف ہوں میں، لیزا کو آنکھ مارتے ہوئے فرحان نے کہا تھا۔ ولید کا رنگ بدلا تھا۔ یار ولید میری سیٹنگ ہی کروا دو اس سے، اس کو دیکھ کے گرل فرینڈز والی فیلنگ آ رہی ہے۔ فرحان نے اب تمام حدیں پار کرتے ہوئے ولید کو چھیڑ دیا تھا۔ بس بکواس بند کرو، اب اگر ایک بھی لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو یہیں دفن کر دوں گا۔ ولید کا زناٹے دار تھپڑ اس کو چپ کروا چکا تھا۔ ولید سرخ آنکھوں سے اس کو گھور رہا تھا۔ ولید تم ہوش میں تو ہو؟ لیزا نے ولید کے ہاتھوں سے فرحان کا گریبان چھڑوایا تھا، جو اسے کھا جانے نظروں سے گھور رہا تھا۔ مہمانوں کی گہما گہمی بھی کم ہو چکی تھی، کچھ وہ ایک الگ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ تم نے اس کی خاطر مجھے تھپڑ مارا اپنے دوست کو؟ فرحان نے خونخوار نظروں سے ولید کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ شکر کرو ابھی صرف تھپڑ مارا ہے، مزید بس بکواس کی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ولید نے اس کو انگلی اٹھا کے وارن کیا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، فرحان نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ ولید وہ بہت غصے میں گیا ہے، روکو اسے، لیزا نے اس کو سانس دلایا۔
تم بھی جا سکتی ہو۔ ولید اس وقت بھرا پڑا تھا، لیزا پر بھی برس پڑا تھا۔ غصے میں تمہاری اکول پردہ پڑ جاتا ہے، اس لڑکی کی وجہ سے تم اپنے دوستوں سے لڑ رہے ہو، انبلیویبل۔ جب غصہ اترے گا تمہارا پھر بات کرتے ہیں۔ لیزا اس کو تعصب سے دیکھتے اپنی بات کہہ کے فرحان کے پیچھے چلی گئی۔ باقی گروپ کے لوگ بھی اجازت چاہی تھی، جب اس وقت سارے وقت میں خاموشی تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ولید جو کب سے خود پر کنٹرول کر رہا تھا بالآخر اس صحرا کو سامنے دیکھ کر مزید آگ بگولا ہو گیا تھا، مگر وہ فیض اور احمد کے ساتھ کھڑی گپیں ہانک رہی تھی۔ ولید نے اپنا بلیک کوٹ اتار کے کرسی پر پھینکا تھا، بلیک شرٹ کے اوپری بٹن کھول کے غصے کی کھولن کو کم کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے اپنے دوستوں سے الجھ پڑا۔ ایک پل کو خود پہ شدید غصہ آیا تھا، مگر اگلے ہی پل خود کو حق بجانب سمجھتے ہوئے دانیہ کو خونخوار نظروں سے دیکھتے غصے سے اس کے سر پہ جا پہنچا تھا۔ بات سنو میری، ولید نے ممکنہ حد تک خود کو نارمل کرتے ہوئے دانیہ کو کہا۔ کون میں؟ دانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی آج ہی کی تو بات تھی، شاپنگ پہ کیسے دانیہ سے اکھڑا تھا، اب اس کو کون سا کام آن پہنچا تھا؟ بالکل، ولید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جاؤ بات سن لو، میں اور فیض اندر جاتے ہیں، مہمان تو سب چلے گئے، تم لوگ بھی آ جانا، چائے پیتے ہیں ایک ساتھ۔ آؤ فیض، احمد فیض کو کہتے ہوئے ساتھ اندر لے گیا۔ تم ادھر آؤ ذرا۔ ولید نے ان کو جاتا دیکھ کے اس کی کلائی پکڑی اور پرسکون گوشے میں لے آیا۔ وہ سراپا احتجاج تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، دانیہ چیخی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو اس فیض سے چمٹی کھڑی تھی تب کدھر تھی تمہاری پارٹس آئی؟ ولید نے اس سے بھی بلند آواز میں چیخا تھا۔ ولید کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بلیک شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپری بٹن کھلے تھے، کچھ یادہ سینہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دانیہ کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ولید نے اس کو کلائی سے کھینچ کے پاس کیا تھا اور اس کے بکھرے بال کان کے پیچھے کیے۔ ابھی تمہیں سمجھایا ہی کہاں ہے؟ ولید نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دانیہ دبک کے پیچھے ہٹی تھی، اس کے اس گریز پر ولید کا قہقہ پڑا تھا۔ جتنا مرضی بھاگ لو، واپس انہی پناہوں میں آنا ہوگا، ولید نے دانیہ کا معصوم چہرہ دیکھتے ہوئے عجیب انداز میں کہا تھا۔ ولید اس وقت اپنے حواسوں میں نہ تھا، اس کو اس بات کی سمجھ بھی نہ تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دانیہ نے سے خار کھانے والا، وہ ہمیشہ اس سے دور بھاگتا تھا، بڈھی روح زمانہ قدیم جیسے القباس اس کو بلاتا تھا۔ غصہ ولید کے حواسوں پر سوار تھا۔ دانیہ کی آنکھوں میں آنسو چمک پڑے۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ چڑیا کا سا دل رکھنے والی نازک سی دانیہ اس کی حالت پر پریشان ہوتی رونے کو تھی۔ ولید نے اس کے گلاب پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ الفاظ پہ کب کان دھرے تھے، تبھی ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں کوندا تھا، اس کی وجہ سے ہی وہ متوجہ ہوا ہوگا۔ ولید نے سختی سے کہتے ہوئے جبڑے بنچے۔ دانیہ پریشان کھڑی اس کی گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نازک لبوں پر لبی لپسٹک بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا۔ ولید بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ دانیہ چیخی۔ چپ، آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ ولید نے اس کو سختی سے چپ کروا دیا تھا۔ اب اس کی نظر دانیہ کے کانوں میں جھولتے آویزوں پر پڑی۔ وہ واقعی اس وقت حسن کا پیکر لگ رہی تھی، کم عمر دوشیزہ۔ ولید نے خود کا ڈپٹا تھا، اگلے ہی پل ہاتھ بڑھا کے اس کے کانوں سے ویزے نکالے تھے۔ جاؤ اب آئندہ مجھے اتنی سجی سمجھی نظر نہ آنا، جیسے ہو ویسے ہی رہو، آئی سمجھ؟ ولید نے اس کو وارن کیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ دانیہ اس کی حرکتوں پہ خائف ہوتی چیخی تھی۔ اندر جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کر بیٹھوں، ولید نے کہا۔ دانیہ آنسو صاف کرتی ہوئی اندر کو بھاگی تھی۔ ولید نے مٹھی کو کھولا جہاں ننھے منھے سے ٹریڈیشنل اویزے جگمگا رہے تھے، اس نے جھمکے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈال دیے تھے۔ دن گزر رہے تھے، گرمی نے بھی زور پکڑا ہوا تھا۔ ولید یونیورسٹی سے آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ آج بھی وہ کلب سے واپسی پہ دیر سے آیا تھا تو ثنیہ اور احمد یونیورسٹی کے پکس کھولے بیٹھے تھے۔ ایلبم آج ہی آیا تھا۔ السلام علیکم، ولید نے صوفے پر گرتے ہوئے بھائی اور ماں کو سلام جھاڑا تھا۔ وعلیکم السلام، مل گئی فرصت گھر آنے کی؟ ثانیہ نے اس کو ڈپٹا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے جم جانا ہوتا ہے، ولید نے منہ بنایا تھا۔ ماما یہ پک دیکھیں ذرا، سب سے پیاری دانیہ ہی لگ رہی ہے۔ احمد نے ایک تصویر ثنیہ کے سامنے کی تھی۔ ہاں ماشاء اللہ، میری بیٹی ہے ہی پیاری، ایسے تو نہیں ہمدانی صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیج دیا؟ ثنیہ نے احمد کو کہا۔ ساتھ بیٹھے ولید کو کرنٹ لگا۔ کیا؟ کس کا رشتہ؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ تم گھر رہو تو نواب، پھر ہی تمہیں کچھ خبر ہو؟ احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ بتائیں تو، ولید نے پہلو بدلا۔ ارے اپنی دانیہ کے لیے ہمدان صاحب کے اکلوتے بیٹے کا رشتہ آیا، وہ تو احمد کے ساتھ ہی دانیہ کا نکاح اپنے بیٹے ساحل سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس بات کو تو ہفتہ ہونے کو آیا میاں، تم اپنی دنیا میں مست گھومتے ہو بس۔ ثنیہ نے تفصیل بتانے کے ساتھ ولید کو بھی لتاڑا تھا۔ آپ بڑے پتہ نہیں اتنے عجیب کیوں ہیں؟ ایسے کوئی شادی ہوتی ہے، کسی کے گھر فنکشن پر آئے تو لڑکی پسند کر گئے، پھر کسی اور کی شادی پہ اپنی شادی فکس کر لی۔ کس زمانے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں؟ ولید کی منطق نرالی تھی۔ ہاں جی، تم تو اس زمانے کے ہی ہو، ہمیں تم عجیب رہنے دو۔ اور تم کسی کی شادی کر رہے ہو نا، یہ اس کے بھائی کی شادی ہے۔ احمد نے ہی کہا تھا کہ رشتہ اچھا ہے، کہ وہ لوگ نکاح کا کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ایک ساتھ شادی کر لی جائے، ویسے بھی وہ کون سا رخصتی مانگ رہے ہیں۔ ثنیہ نے پچھلے ہفتے میں پکنے والی کھچڑی کی تفصیل بتائی تھی۔ ولید کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا تھا، عجیب غصہ اس کو اپنے اندر شور مچاتا محسوس ہوا۔ مجھے شادی والے دن ہی بتا دیتے آپ لوگ، عجیب لڑکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ثنیہ نے پریشانی سے کہا۔ کمرے کے آنے کے بعد شرٹ اتار کے گولا بنا کے بیڈ پہ پھینکی تھی۔ اس کو اپنے غصے کی وجہ سمجھ نہیں تھی آ رہی تھی، عجیب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ واش روم میں گھس گیا اور شاور لے کے 20 منٹ میں باہر نکلا تھا، مگر دماغ بھی انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ہمدانی صاحب، دانیہ کی شادی اور ساحل، مگر کیوں؟
تبھی نظر پڑے پاس پڑے موبائل پر پڑی. ذہن میں خیال آیا, موبائل کو اٹھایا تھا, مطلوبہ نمبر تلاش کر کے فون ملایا تھا. ہیلو, آپ نے کیوں کال کی؟ دوسری طرف کافی بیلز کے بعد فون اٹھایا گیا تھا تو یہ جواب موصول ہوا جو اسے اور تبا گیا تھا. تمہیں کسی اور کی کال کا انتظار تھا؟ وہ پہلے غصے میں بیٹھا تھا. دانیہ کی بیداری پر چیخ پڑا, کیسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں آپ اب؟ دانیہ جو بھی پچھلی حرکت پر غصہ تھی, آج اس کی اچانک کال پر اور چوکنا ہو گئی تھی. پہلے ہم باتیں ہی کب کرتے تھے, اور میں کیا کہا جو تمہیں میری باتیں ایسی ویسی لگ رہی ہیں؟ ولید اپنی کھولنے اس پر اتار رہا تھا. آپ بتائیں گے کال کیوں کی؟ دانیہ نے کہا تھا. مبارکباد دینے کو بڑے بھرپور سے نکل آئے ہیں نا, ولید نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا. کس بات کی مبارک؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ دانیہ نے پوچھا تھا. ابھی تو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, تمہاری منگنی کو بھول بھی گئی؟ ولید نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اطلاع دی تھی. اچھا, وہ ابھی تو باقاعدہ فنکشن بھی نہیں ہوا ہے, دانیہ نے اطلاع پہنچائی تھی. بڑی خوشی چڑھی ہوئی ہے, کروا لو فنکشن بھی بینڈ باجے کے ساتھ. ولید کو اس کی بات پہ تاؤ آیا. اور بات سنو, کیا جلدی ہے تمہیں شادی کی؟ کون سی عمر نکلی جا رہی ہے تمہاری؟ ہاں بولو. ولید اب اصل مدعے پہ آیا تھا. یہ فیصلہ میرے بڑوں نے کیا ہے, ان کو بہتر پتا ہوگا. آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ دانیہ نے سلگتے ہوئے پوچھا. میں کیوں غصہ ہونے لگا بلا؟ میری بلا سے. بس تم ابھی شادی سے انکار کر دو اور ذرا اس فیصلے سے بھی دور رہا کرو. سنا تم نے؟ ولید کے احکامات کی لسٹ جاری ہو گئی تھی. آپ کا دماغ درست ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دانیہ چیخی تھی. شکر کرو ابھی تک ٹھیک ہے, جو کہا ہے اس پر عمل ہو جانا چاہیے. رکو فون اب. ولید نے اپنی سنا کے فون بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا. دانیہ کے کچھ بولنے سے پہلے ولید خود ہی فون بند کر چکا تھا. تبھی دوبارہ فون بجا تھا. ناگواری سے فون اٹھایا تو لیزا کا نمبر جگمگا رہا تھا. ولید کے ماتھے کی رگیں تن گئی. یس, فون کان کو لگا کر لٹ مار انداز میں کہا. ولید حد کرتے ہو تم, کوئی اتنے دن بھی اپنے دوستوں سے ناراض رہتا ہے بلا؟ لیزا نے شکوہ کیا. تمہیں وجہ بھی پتہ ہے؟ ولید نے جواباً کہا تھا. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں غلطی. آج رات ڈنر پر ملتے ہیں. پلیز انکار مت کرنا, لیزا نے اصرار کیا تھا. ٹھیک ہے, مگر وہاں مجھے فرحان نظر نہ آئے. ولید نے شرط رکھی. ٹھیک ہے, پہلے تم آؤ تو. جہاں ہم ڈنر ہمیشہ کرتے ہیں اس ہی ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں آج رات 9 بجے, لیزا نے پرجوش انداز میں کہا تھا. ولید نے حامی بھرتے ہوئے کہا. ولید بےزار سا ڈنر پر آیا تھا. لیزا اور ان کے 2 اور دوست امارا اور زکا بھی تھے, وہ بھی ان کے کلاس فیلوز تھے. پہلے تو ہر موقع پر ولید سب سے پرجوش ہو کے ملا کرتا تھا, مگر آج وہ بیزار نظر آ رہا تھا. کتنا ٹائم ہے ابھی آرڈر سرو کرنے میں؟ ولید نے بیزاری سے کہا تھا. اس سے پہلے کہ کوئی جواب ملتا, ولید کو فرحان آتا نظر آیا تھا تو وہ غصے سے چیخا. اس کو کس نے بلایا ہے یہاں؟ میں کہا تھا تم سے لیزا, مجھے شخص کی شکل نہیں دیکھنی, ولید نے غصے سے کہا. ولی پلیز, وہ شرمندہ ہے, لیزا نے ولید کا کندھا پکڑتے ہوئے کہا. آئی ڈونٹ کیئر. ولید کرسی پر دھکیل کے اٹھا تھا. ولید آئی ایم سو سوری یار. تبھی فرحان اس کے سامنے آ کے رک گیا تھا. دوست ہو تم میرے, غلطی کی تھی تو اب سوری بھی بول رہا ہوں نا, فرحان نے اس کو کہا تھا. دیکھو ولید, پلیز اب تم مان جاؤ. لیزا نے بھی اس کی منت کی تھی. نیکسٹ ٹائم اگر ایسی فضول بکواس میرے سامنے کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, ولید نے وارن کیا تھا. اوکے باس, فرحان نے خوشدلی سے کہتے ہوئے اس کو گلے سے لگا لیا تھا. سب کے چہروں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی, مگر اب ہر دوست مخلص تو نہیں ہوتے. احمد کی شادی میں چند دن رہ گئے تھے تو دانیہ کے نکاح کو بھی تھوڑے دن ہی تھے. احمد کے ولیمے پر دانیہ کا نکاح ہونا قرار پایا تھا. ولید تو غصے سے بھرا رہتا تھا, 24 گھنٹے سب کو کاٹ کھاڑنے کو دوڑتا تھا. شادی کی تیاریوں میں بھی کم حصہ لے رہا تھا. آج بھی وہ سو کے اٹھا تھا. نیچے جانے کی غرض سے فریش ہو کے نیچے آیا تھا تو دانیہ میڈم جلوہ فروز تھیں. اس کی تو آج خیر نہیں, میرا نمبر بلاک کیا ہوا تھا نا, ولید نے اس کو دیکھ کے کہا تھا. ولید خونخوار نظروں سے دانیہ کو گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھ رہا تھا, جو لان کی سیٹنگ چینج کروانے میں مدد کے لیے بلائی گئی تھی. تم نے میرا نمبر کیوں بلاک کیا تھا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ولید نے اس کا بازو کھینچ کے اس کو اپنے سامنے اپنی طرف متوجہ کیا تھا. توبہ ہے, لوہے جیسے ہاتھ ہیں آپ کے. دانیہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کلائی سہلائی تھی. جو پوچھا ہے نا, اس کا جواب چاہیے. میں گلا دبانے میں بھی منٹ نہیں لگاؤں گا, ولید عیش میں بولا تھا. مرضی میری, اور نمبر بلاک کرنے کے لیے ہمت نہیں, انگلیاں اور نیٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے, جو دونوں میرے پاس ہے. دانیہ نے منہ وسوڑتے ہوئے اطلاع دی تھی. میرے سامنے زبان مت چلایا کرو تم زیادہ, ولید نے اس کو جھنجھوڑا تھا. جب چپ تھی تب بھی آپ کو مسئلہ تھا؟ دانیہ نے بھی دو بدو جواب دیا تھا. تم نے شادی سے منع کیا, ولید نے مطلب کی بات کی تھی. آپ کا دماغ درست ہے نا, میں کیوں منع کرنے لگی بلا؟ دانیہ نے منہ ویلا کیا. ابھی تمہاری عمر کی کیا جو تمہیں شادی کی پڑ گئی ہے؟ پڑھنا کس نے ہے؟ ولید کا بس نہیں تھا چل رہا کہ اس کو اٹھا کے غائب کر دے کہیں. اس کو خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بے چین گھوم رہا ہے. جب اس نے یہ بات سنی تھی, بے چینی
عجیب بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے غور کرنا چاہا تو ایک آدھا ادھورا جواب ملا کہ وہ اس کی کزن ہے، اس لیے اس کو فکر ہے، کیونکہ اس لڑکی کا خود کا تو دماغ خراب ہے۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، اب بھی صاف الفاظ میں بتاتی ہوں، یہ میرے بڑوں کا فیصلہ جو مجھے قبول ہے، آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے بات پرس کرنے کا۔ آپ اس معاملے سے دور رہیں ورنہ میں پھوپھو سے شکایت کروں گی۔ حق؟ ہاں ٹھیک کہا تم نے، مجھے کیا حق ہے؟ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، ٹھیک وقت پہ تم نے مجھے بتا دیا۔ ہاں بہتر ہے میرا اس معاملے سے دور رہنا۔ میں آئندہ اپنی شکل تمہیں کم سے کم دکھاؤں گا، اور تم نے اپنی شکل میرے سامنے مت لے کے آنا آئندہ۔ ولید خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا اور آخری بات سخت لہجے میں کہتے ہوئے مڑ گیا تھا۔ دانیہ اس کے تیوروں پر دھنگ کھڑی تھی۔ 2 دن رہ گئے تھے شادی میں۔ دانیہ کی تیاریاں اپنے نکاح کی کم اور احمد اور فلزہ کی شادی کی زیادہ چل رہی تھی۔ اس دن کے بعد ولید سے صرف ایک بار دانیہ کا سامنا ہوتا۔ ولید کم ہی گھر پر ٹکتا تھا۔ اگر کبھی ولید کے گھر ہوتے دانیہ آئی ہوئی ہوتی تو وہ کمرے سے نہ نکلتا تھا۔ اگر کہیں جانا ہوتا تو پچھلے دروازے سے چلا جاتا تھا۔ آج بھی اتفاق سے ولید معمول سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ عجیب بے چینی نے اس کو گھیرا ہوا تھا، جس کا حال اس نے موج مستی دوستوں کے ساتھ ہلا گلا نکالا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کے اندر ویرانی سی تھی جس کو وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ لاہور میں داخل ہوا تو وہ وہیں تھم سا گیا۔ دانیہ اپنے نکاح کا سرخ دوپٹہ جس میں گوٹے کا نفیس کام ہوا تھا سر پر روڑے ثنیہ بیگم کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ولید کو ماسوائی اس کے چہرے کے ارد گرد سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی نوکے ساز نے ابھی سر اٹھانا شروع کیا ہی تھا کہ کچھ آوازیں ایک بار پھر سے گونجی تھیں۔ دیکھیں میں آپ کو پہلے ہی سمجھا چکی ہوں، اب صرف صاف الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ ایک بار یہ میرے بڑوں کا فیصلہ جو مجھے قبول ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں مجھ سے بات پرس کرنے کا۔ آپ اس معاملے سے دور رہیں ورنہ میں پھوپھو سے آپ کی شکایت کروں گی۔ ولید نے زور سے دانت بھینچے تھے۔ یہ صرف میرے دماغ کا فطور ہے، ورنہ میں اور یہ لڑکی کبھی بھی نہیں۔ ولید نے اپنے کھولتے ہوئے دل و دماغ کو دلیل کا ٹھنڈا ٹھار پانی پھینکنے کی کوشش کی۔ ذہن سے سوچوں کو جھٹک کر سلام کرتے سیدھا اوپر چلا گیا۔ ثنیہ بیگم نے بھی آنکھ بھر کے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا تھا جو آج کل بجھا رہتا تھا، مگر ان کو وجہ کا پتہ نہیں تھا۔ میری بہت خواہش تھی میری بیٹی ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہتی، ثنیہ بیگم نے دانے کی پیشانی کو چومتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ تو پھوپھو میں ہمیشہ آپ کی بیٹی ہی رہوں گی نا؟ دانے کو ان کی بات کا اصل مطلب شاید ٹھیک سے نہیں پتہ چلا تھا۔ ثنیہ بیگم ہولے سے ہنسی تھی۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور دنیا جہاں کی ساری خوشیاں دے، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے۔ ثنیہ بیگم نے اس کو دعائیں دیتے ہوئے ساتھ لگایا۔ بالآخر وہ دن آن پہنچا تھا۔ احمد الفضا کا ولیمہ تھا اور دانیہ کا نکاح۔ ولید اپنے نئے پیدا ہوئے جذبات پر کنٹرول پا چکا تھا اور دل جمی سے پورا فنکشن انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی انجام دے رہا تھا، مگر دانیہ سے سامنا نہیں ہوتا تھا اس کا۔ ولید کے دوست فرحان اور لیزے سمیت سب انوائٹ تھے۔ آج ولیمے پہ بھی حمدان صاحب کی فیملی تشریف لا چکی تھی۔ ساحل نکاح کے لیے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس پل ولید کا دل بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسٹیج سے ہٹ گیا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کے دھیان بٹانے لگا۔ کچھ دیر وہ تیز شور کی آوازوں پر اسٹیج کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ پارسل کون دے کے گیا ہے؟ حمدانی صاحب نے غصے سے ساحل سے پوچھا تھا، جس کا حال حمدانی صاحب سے کم نہ تھا۔ ڈیڈ ابھی ایک آدمی مجھے دے کے گیا ہے کہ سر ارجنٹ ہے، اس کو چیک کر لیں پہلے، ساحل نے غصے سے کہا۔ احسان صاحب یہ سب کیا تماشا ہے؟ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ حمدانی صاحب نے پھنکارتے ہوئے پارسل احسان صاحب کی طرف پھینکا۔ یہ کیا بدتمیزی حمدانی انکل، میں اپنے بڑوں کی بے عزتی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ ولید جو سب دیکھ کر اسٹیج پر آیا غصے سے بولا۔ سب مہمان اسٹیج پر ہونے والی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگ گئے تھے۔ بولتے بولتے ولید نے نیچے جھک کے جب اس پارسل میں موجود تصویروں کو دیکھا تو صحیح معنوں میں اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکی تھی۔ ارے آؤ تم ولید صاحب، اگر یہ سب چل رہا تھا تو ہمیں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کے ساحل نے غصے سے ولید کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ہونک بیٹھا ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا، جن کو غلط انداز میں لیا گیا اور کہانی بنائی گئی تھی۔ دیکھ حمدانی صاحب، اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں، چلے بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ میری۔ احسان صاحب نے اٹھتے ہوئے حواسوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، ارے اب بات کرنے کو رہا ہی کیا ہے؟ پلیز حمدانی صاحب اندر چل کے بات کرتے ہیں، سب کے سامنے تماشا مت بنائیں۔ مصطفیٰ صاحب کو ولید کو گھورتے ہوئے آگے بڑھے اور حمدانی صاحب سے التجا کی۔ حمدانی صاحب نے جب ارد گرد دیکھا تو سب لوگ متوجہ تھے۔ چلیں پلیز، مصطفیٰ صاحب نے ان کو اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لوگوں کو متوجہ دیکھ کے حمدانی صاحب نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ گئے تھے۔ آؤ بیٹا آپ بھی، بھابھی آپ بھی ہیں۔ احسان صاحب باقیوں کو بھی پیچھے آنے کی تاکید کرتے آگے بڑھ گئے۔ ولید بڑی نظروں سے ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر ایک طرح گوشے کی تھی۔ دانیہ نے بلیک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا، وہ ولید کی باہوں میں تھی۔ ایک تصویر میں دانیہ کا سر ولید کے کاندھے پہ تھا اور ایک تصویر میں ولید اس کے کان سے جھمکا اتارتے ہوئے اس کے بے حد نزدیک تھا۔ ایک تصویر میں ولید ہنس رہا تھا، ایک تصویر میں وہ سرگوشی کرتا دانیہ کو
کو اپنے بےحد نزدیک کر چکا تھا۔ ولید نے جب سے مٹھیاں بھیج لی تھی وہ پیکٹ اٹھا تھا، غصے سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو ہمیں اس طرح بلانے کی اور ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم لوگوں کی عزت ہے۔ ہمدانی صاحب پھنکار رہے تھے۔ دانیہ جو کچھ پہلے سرخ دوپٹہ اوڑھے نکاح کے لیے تیار بیٹھی تھی، ماں کے ساتھ لگی آنسو بہاتے یہ سب سن رہی تھی۔ احسان صاحب سر جھکائے ہارے ہوئے کھڑے تھے۔ مصطفیٰ صاحب کو ولید پر بےحد غصہ تھا۔ ثانیہ ان کو تسلی دے رہی تھی۔ احمد ہمدانی صاحب کو غصے سے گھور رہا تھا۔ یہ لازماً کوئی سازش ہے۔ آپ پلیز اس الزام تراشی سے پرہیز کریں، ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہم سچ آپ کو دکھا سکیں۔ احمد نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، کیا سچ ابھی کچھ دکھانا باقی ہے؟ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھوں دیکھی مکھی کون کھاتا ہے؟ ساحل آگے بڑھا تھا اور احمد کو کہا، بس بہت ہوگی تمہاری بکواس، یہ محض کسی سازشی کی سازش ہے۔ ان تصویروں کو غلط اینگل میں آپ تک پہنچایا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جیسا ان تصویروں میں دکھایا گیا۔ ولید نے اندر آتے ہوئے جب ساحل کے الفاظ سنے تو چیخا تھا، واہ بیٹے واہ، یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، پہلے خود اس لڑکی کو پھانسا ہوگا، اب آپس کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو ہمارے سر پر تھوپ رہے ہو۔ مسز ہمدانی نے ولید سے کہا، بس کر دیں آپ سب لوگ، میری دانیہ ایسی نہیں ہے۔ احمد نے دکھ سے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے مسز ہمدانی سے کہا، ولید اس معصوم کے لیے رسوائی کا باعث بنا تھا جس نے ساری زندگی خود کو سنبھال کے رکھا تھا۔ اگر ایسی ہی ہے تو رکھو پاس۔ بس ہمدانی صاحب، میں اپنے بیٹے کا رشتہ ہرگز یہاں نہیں کروں گی۔ مسز ہمدانی نے حتمی انداز میں کہا، نہیں پلیز آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یقین کریں میری بیٹی ایسی ہرگز نہیں ہے، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ فاطمہ بیگم نے ملتجی انداز میں کہا، بس کریں ممانی، یہ لوگ ہماری دانیہ کے لائق ہی نہیں، کیسے یہ اس کے خلاف غلط بات بول رہے ہیں؟ ولید نے فاطمہ بیگم کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑا تھا، ابھی بھی ہم تمہیں غلط لگ رہے ہیں؟ خود کے کرتوت چھپانے کے لیے ہمیں سنا رہے ہو اب؟ ساحل غصے سے ولید کی طرف بڑھا تھا، بکواس بند کرو ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ولید نے گراتے ہوئے ساحل کو گریبان سے پکڑا تھا، چھوڑو اس کو ولید، آگے کم تماشا کر چکے ہو تم۔ مصطفیٰ صاحب نے غصے سے ولید کو ساحل سے الگ کر کے سائڈ پہ کیا۔ بابا مگر میں، ولید نے تعصب سے اپنے باغ کی طرف دیکھا۔ بس ولید، ہمدانی صاحب میں معذرت کرتا ہوں آپ سے اس سب کے لیے، مجھے لگتا ہے یہ رشتہ اوپر والے نے لکھا ہی نہیں تھا، بہتر یہ کہ ہم دونوں خاندان اس بات کو چپ چاپ یہیں پہ ختم کر دیں تاکہ مزید کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ ہماری عزت بھی آپ کے خاندان سے رشتہ نہ جوڑنے میں ہی ہے، چلو سب یہاں سے۔ ہمدانی صاحب تنفر سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، پیچھے ہی ساحل اور مسز ہمدانی باہر نکل گئے تھے۔ بھائی صاحب، مسز ہمدانی پلیز میری بات تو سنیں۔ ساحل بیٹا تم تو میری بات سنو۔ فاطمہ بیگم روتے ہوئے ان کو وعدہ دے رہی تھی، کیسے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسے کر کے جا سکتے ہیں؟ ان کو یقین تھا ان کی بیٹی معصوم ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سرخ دوپٹہ اوڑھے بیٹھی جس کے انتظار میں تھی، اس کو یوں ہی روتا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ ولید، یہ سب کیا کیسے ہوا پتہ کرو نا، اب کون کرے گا میری بیٹی کے ساتھ شادی؟ فاطمہ روتے ہوئے ولید کے گلے لگی تھی، بس حوصلہ کریں، وہ لوگ اس قابل ہی نہیں تھے۔ ولید خود ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، یہ سب کس نے کیا ہے اور کیوں؟ مجھے سب سچ سننا ہے، بالکل سچ۔ مصطفیٰ صاحب نے ولید کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ولید فاطمہ بیگم کو ثانیہ کے سپورٹ کرتے ہوئے باپ کے سامنے مجرم نہ ہوتے ہوئے مجرم بنا کھڑا تھا۔ میں بتاتی ہوں انکل آپ کو، ولید نے کیا ہے یہ سب۔ دانیہ ولید کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو کے بولی تھی، جہاں سب سن کے شوق میں آئے تھے۔ ولید بھی مانو آسمان آن گرا تھا۔ بس خوش ہے نا اب نہیں ہو رہی میری شادی، مجھے ذلیل کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے نا؟ تو دیکھ لیں آج میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی آپ نے ذلیل کروا دیا ہے۔ دانیہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے ولید کو اس کے گریبان سے جھنجھوڑ رہی تھی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم دانیہ؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولید نے تعصب سے دانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں بے یقینی کا جہان آباد تھا۔ بالکل درست کہہ رہی ہو ولید صاحب، لے اب ہو گیا شادی سے انکار، اور کیا چاہتے ہیں اور بھی بتا دیں؟ ہمیشہ ہی نرم مزاج دانیہ چیخ رہی تھی، ارمانوں کا قتل ہوا تھا، ماں باپ کی بے عزتی کا بوجھ اس کو اپنے کندھوں پہ محسوس ہو رہا تھا۔ ثانیہ بیگم نے آگے بڑھ کے مچلتی دانیہ کو اپنے حصار میں لیا تھا، بیٹا حوصلہ کرو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ثانیہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا، میرا یقین کریں ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ان پکس کو استعمال کیا گیا ایک جھوٹی کہانی بنانے کے لیے۔ ولید نے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی، میں نے نہ صرف تمہیں بیٹا کہا تھا بلکہ بیٹا مانتا بھی ہوں۔ ولید، تمہاری اس حرکت نے ایک باپ کا سر جھکا دیا، میری بیٹی کا کیا قصور تھا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ احسان صاحب نے ولید سے کہا تھا، میں ایسا کچھ نہیں کیا، آپ سب میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ ولید نے تھکے انداز میں کہا، تو کس نے کیا یہ سب؟ جس نے بھی کیا ہے، اب میری بیٹی سے شادی کون کرے گا؟ زمانہ تو اس کو جیتے جی مار ڈالے گا اپنی زبان کی تیزی سے۔ فاطمہ بیگم نے دہائی دی تھی، یہ کرے گا شادی دانیہ سے ابھی اور اس وقت؟ مصطفیٰ صاحب نے کرخت لہجے میں فیصلہ سنایا تھا۔ بابا، ولید نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا تھا۔ چپ، ایک دم چپ۔ مصطفیٰ صاحب نے ہاتھ اٹھا کے وہ ولید کو مزید بولنے سے منع کیا۔ احمد، مولوی صاحب کو اندر بلا کے لاؤ، نکاح کے بعد کھانا سرو کرو تاکہ مہمان رخصت ہو سکیں۔ فاطمہ بہن اور ثانیہ، ہم دونوں بچی کو اندر لے کے جائیں، مولوی صاحب کو لے کے آتا ہوں میں۔
ولید اور دانیہ کا نکاح بھی اور اس وقت ہوگا۔ مصطفیٰ صاحب فرمان جاری کرتے باہر نکل گئے۔ پیچھے رک کے وجود اس فرمان پر ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے اندر دانیہ ولید مصطفیٰ بننے کا کٹھن سفر طے کیا تھا۔ کس دل سے وہی جانتی تھی، یوں کہنا بہتر ہوگا کہ دل کا تو خون ہو گیا تھا۔ ولید جو کچھ دیر پہلے یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اب غصے، جھنجھلاہٹ اور بیزاری کی انتہا پہ تھا۔ مہمانوں نے کھانا کھایا اور طرح طرح کی باتیں بناتے اپنی اپنی راہ ہو لیے تھے۔ چند دن باتیں بنا کے سب نے اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو جانا تھا۔ سب مہمان ایک ایک کر کے جاتے ہوٹل خالی کر گئے تھے۔ احسان اور فاطمہ دانیہ کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر احمد نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ولید خود اس کو گھر چھوڑ دے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو بھی ہوا ہے دونوں ٹھنڈے دماغ سے اس پر بات کر سکیں۔ اب جب کہ تمام جملہ حقوق ولید اپنے نام کروا چکا تھا تو احسان صاحب کو کیا اعتراض ہوتا۔ وہ بھی موئز کے ہمراہ گھر واپس آ گئے۔ ہم نکلتے ہیں، بس اب اس کو سمجھا دو کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ صاحب نے سختی سے خود سے 2 قدم دور کھڑے ولید کو سنایا تھا۔ اس بے اعتباری پر ولید کا دل مزید دکھا تھا، ساتھ غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، آپ ماما کو لے کے گھر جائیں، میں بھی فلزہ کو لے کر آتا ہوں۔ احمد نے ان کو تسلی دی۔ احمد نے ولید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا، جس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے یہ سب میں نے کیا؟ ولید نے مان سے اپنے بڑے بھائی جیسے دوست سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میرا ولید ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے اس کی فیملی کا سر جھکے۔ احمد نے اسے اپنے سامنے کھڑے خوبرو نوجوان سے کہا جو اس وقت چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ تو پھر آپ بابا اور پھپھو لوگوں کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ آپ میرے ساتھ چلیں اور بات کریں ان سب سے۔ یار کوئی سمجھ کیوں نہیں رہا میری کنڈیشن؟ ولید بے بسی سے بول رہا تھا۔ ولید ادھر آؤ، بیٹھو۔ احمد نے اس کو پکڑ کے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر وہ بے بس کھڑا تھا۔ بیٹھو ولید، احمد نے اس کو دوبارہ کہتے ہوئے سامنے بٹھایا تھا۔ دیکھو ولید، میں جانتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن یار گھر والے اور دانیہ کے لیے یہ سب جو بھی ہوا کسی صدمے سے کم نہیں۔ ان کے سامنے جو آیا وہ ان کا سچ ہے، ہمارا سچ وہ ہے جو ابھی ہماری آنکھوں سے بھی اوجھل ہے۔ اب وہ کیا ہے، وہ ہمیں ڈھونڈ کے سب کے سامنے لانا ہے۔ احمد اس کی توجہ کہ مسئلے کی طرف کروا رہا تھا۔ اس سب میں میری اور اس کے نکاح کی کیا ضرورت تھی؟ آپ لوگوں کو بات کا ایک ہی حل کیوں نظر آیا؟ اب جس نے بھی مجھے غلط نہیں بھی سمجھنا وہ بھی سمجھے گا، اور میری چھوڑیں سب دانیہ پر یہ الزام لگائیں گے۔ لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے، ان کی فکر چھوڑ دو۔ اب تم اس کے شوہر ہو، اس پر لگا ہر الزام دور ڈالنا۔ احمد اس کو اور کیا کہتا؟ احمد اس کو کیا کہتا؟ کیوں یہ سب وہ خود جانتا تھا؟ جب قدرت سے یہ سب کروا رہی تھی تو اس کو کیا اعتراض تھا بھلا؟ تبھی احمد کا فون بجا تھا۔ وہ کچھ دیر بات کرنے کے بعد ولید کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو اٹھو، اب میں فلزہ کو لے کے گھر جا رہا ہوں۔ وہ ماما بابا کے ساتھ پارکنگ میں ہے اور دانیہ کے پاس فرحان اور لیزے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافی رات ہو گئی ہے، اس کو گھر چھوڑ کے آؤ اور اس کو یہ یقین دلاؤ کہ تم اس کے ساتھ ہو اس مشکل وقت میں۔ بی امین یار، احمد نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، آپ بھابھی کو لے جائیں، یہاں کی فکر نہ کریں، ولید نے اکثر سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا۔ احمد اس کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا، تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ علیزے کا فون تھا۔ ڈیم اٹ! ولید نے دانت پیستے ہوئے اس کی کال اٹینڈ کر کے کان کو لگائی۔ علیزے جو اس کی نکاح پہ انگاروں میں لوٹ رہی تھی خود کو ٹھنڈا کر کے بولی تھی۔ ولید، مجھے پتا ہے تم اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہو، ظاہر سی بات ہے ایک انچاہا رشتہ ہے۔ دانیہ ہمارے ساتھ ہے، تم ریلیکس کرو، ہم لوگ اسے گھر چھوڑ دیتے ہیں، علیزے نے شہد سے زیادہ میٹھے لہجے میں کہا تھا۔ ولید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہ کیسا محسوس کرے یا اس کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ کیا وہ دانیہ اور ساحل کا رشتہ ختم ہونے پر خوش ہے یا دکھی؟ خود کے ساتھ ہونے والا اتنے بڑے واقعے پر سب کچھ تہس نہس کر دے یا جس نے یہ سب کیا اس کا حشر کر دے؟ ولید، سن رہے ہو نا تم؟ علیزے نے اس کی خاموشی سن کے دوبارہ اس کو پکارا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے ابھی تھوڑا وقت چاہیے، تم لوگ چھوڑ آؤ اس کو گھر، ولید نے کہتے ہوئے فون بند کیا اور اٹھ کے کسی طریق گوشے کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ بھی کچھ پل اکیلے میں سکون تلاش کرنا چاہ رہا تھا۔ لو بھائی، اس کے نام کے دلہے نے دے دی اجازت، چلو تمہیں گھر چھوڑ دیں، علیزے نے گم سم بیٹھی دانیہ کو کہا۔ فرحان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ ارے آرام سے، کلی سے نازک ہے ہماری دانیہ بھابی۔ فرحان نے دانیہ کو تیزی سے اپنے ساتھ لے جاتی علیزے کو ٹوکا تھا اور بھابھی پر زور دیتے ہوئے بات مکمل کی۔ پھر دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنس دیے اور دانیہ بھی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ دانیہ جو کب سے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، ارد گرد دیکھا تو انجان رستے میں لوگ ہوئے۔ تبھی گاڑی چلاتے فرحان کا فون بجا تھا۔ اس نے موبائل کی سکرین دیکھی تو ایک میسیج تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا کام ہو جانا چاہیے، تمہارے بدلے کی وجہ سے جو تباہی میری زندگی میں آئی ہے وہ مجھے قبول نہیں، تو بہتر ہے اس کو خود ہی نکال باہر کرو، ورنہ۔ فرحان نے میسیج پڑھ کے لیزے کو دیکھا تھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی دانیہ کی آواز گونجی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ میرے گھر کا رستہ تو نہیں؟ دانیہ برابر بیٹھی لیزے کو کہا تھا۔ ہم نہیں، تم اور فرحان۔ میں تو بھائی بہت آ گئی ہوں، مجھے تو پہلے گھر چھوڑ دو، بس اگلی روڈ پہ رہا میرا گھر۔
علیزے نے اطمینان سے کہتے ہوئے ساتھ بیٹھی دانیہ کا اطمینان رون چھو کر دیا تھا۔ مگر علیزے، میں کیسے فرحان کے ساتھ گھر جاؤں گی؟ ارے جیسے میں جا رہی ہوں، اور ویسے بھی تمہارے کزن پلس شوہر کی اجازت سے ہی وہ تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہے، تو پلیز ڈرامے بند کر دو، علیزے چڑ کے بولی تھی۔ چلو علیزے، تمہارا گھر آ گیا، کل ملتے ہیں۔ فرحان نے گھر ایک بنگلے سے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے بیک مرر سے دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی تھی۔ علیزے مسکراتی ہوئی ایک ادا سے گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکلی تھی۔ بائی ڈیئر جاتے ہوئے دانیہ کو کہنا نہ بھولی تھی۔ دانیہ دنگ بیٹھی رہ گئی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ آج تک احمد یا فیض کے علاوہ کسی کے ساتھ باہر نہیں جاتی تھی۔ آپ میری ولی سے بات کروا دیں پلیز، دانیہ منمنائی تھی۔ اور تو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، موبائل بھی اس کے پاس نہ تھا۔ جو حکم، فرحان نے ایک گہری نظر سے اس کا دل کا سراپا دیکھتے ہوئے کہا۔ موبائل نکال کے ولید کو کال ملائی، اسپیکر آن کیا۔ اب کیا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو بار بار؟ ولید جو کچھ دیر پہلے والے واقعے کے حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا، خوف سے بولا۔ اس کو دانیہ پہ غصہ آ رہا تھا، سب سے زیادہ اس نے کیوں اور کس بنیاد پر اتنا گرا ہوا سمجھا تھا۔ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں، تمہاری بیوی کوئی تمہاری آست آ رہی ہے، فرحان نے کہنے کے ساتھ گاڑی روکی اور پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا۔ موبائل اپنے اور دانیہ کے درمیان کر لیا تھا۔ بکواس بند کرو، کیا بیوی لگایا ہوا ہے؟ توقع کے عین مطابق ولید چڑھا تھا اور فرحان سرشار سا ہو گیا تھا، اور دانیہ اس کی اپنی ذات کو لے کے بیزاری پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں اور علیزے دانیہ کو اپنے فلیٹ میں، فرحان نے اب اگلی چال چلی تھی۔ میری طرف سے جہاں مرضی لے کے جاؤ، اب مجھے فون نہ کرنا۔ ولید نے غصے سے اس کی بات کاٹی تھی۔ جہاں فرحان کے منہ سے فلیٹ کا لفظ سن کر دانیہ چونکی تھی، وہیں ولید کے الفاظ سن کے وہ لرز اٹھی تھی۔ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا؟ اس کا اپنا محافظ کو کس کے ہاتھ سونپ رہا تھا؟ ولید، دانیہ کے منہ سے نکلا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس آواز میں، تڑپ، مان، التجا، فریاد۔ تبھی فرحان نے کال کاٹ دی۔ چلو اب تو تسلی ہو گئی نا کہ آپ کے شوہر کو اس پہ کوئی غرض نہیں کہ آپ کو جہاں مرضی لے کے جاؤں سویٹ ہارٹ۔ فرحان نے اس کو آنکھ دباتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گاڑی روکو پلیز، دانیہ نے روتے ہوئے اس سے التجا کی۔ اب یہ فلیٹ پہ جا کے رکے گی بیبی، فرحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ دانیہ کے پاس اپنی عزت کو حفاظت کے لیے دعا کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ دوسری طرف ولید اس سب کا ذمہ دار دانیہ کو مانتے ہوئے غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ غصہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، جو انسان کے بہت بڑے نقصان کروا دیتا ہے، جس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار یہ نقصان ناقابل تلافی ہو جاتا ہے۔ شاید یہی ولید کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ ولید فون سننے کے بعد بے چین سا ہو کر پارکنگ میں گاڑی میں آیا تھا۔ تبھی اس کو کچھ دیر پہلے والی گونج کانوں میں سنائی دی تھی۔ ولید، دانیہ نے اس کو پکارا تھا۔ کیسی تڑپ تھی اس کی آواز میں۔ کچھ دیر پہلے اس کو دانیہ کو ایک بندر میں باندھ دیا گیا تھا، نکاح ہوا تھا اس کا ولید سے، اور اب وہ دانیہ حسن تھی، اس کی بیوی، اس کی عزت۔ پتہ نہیں فرحان نے اس کو گھر چھوڑا ہوا یا نہیں، ولید سوچتے ہوئے گاڑی کو مین روڈ پہ لے کے آیا۔ غصہ کم ہوا تو اس کے صاحب نے کام کرنا شروع کیا۔ یوں ہی بے شمار سوچیں اس کے ذہن میں آنے لگی تھی، خود کو اور دانیہ کو لے کے۔ یہ اس دن کی تصویریں تھیں جس دن ماما اور بابا کی اینیورسری تھی۔ وہ اس دن بلیک ڈریس پہ تھی۔ ولید کے ذہن میں اب سوچیں آنا شروع ہوئی تھیں۔ ہاں، جس دن فرحان نے اس کو بلیک ڈریس میں دیکھ کے بکواس کی تھی، ہاں اس دن۔ ہاں، ولید اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ فرحان، ولید کے دماغ میں کچھ کھٹکا تھا۔ اس نے فرحان کا نام لیا اور گاڑی کے ٹائر چڑچڑاہٹ کے ساتھ رکے۔ دانیہ بھی فرحان کے ساتھ ہے، میں کیسے بھول گیا، میں کیسے اس کو فرحان کے ساتھ چھوڑ سکتا ہوں بھلا؟ ولید نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے موبائل اٹھایا تھا۔ بیل جا رہی تھی، اسی طرح ولید کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ میں اور علیزے دانیہ کو اپنے فلیٹ میں، فرحان کے الفاظ ولید کے کانوں میں گونج رہے تھے، ساتھ ہی ایک پکار بھی گونجی تھی، ولید فون اٹھاؤ، فرحان اگر کچھ غلط ہوا تو میں جان لے لوں گا، تمہاری بھی خود کی بھی۔ ولید بے بسی سے بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اب وہ فل سپیڈ سے گاڑی فرحان کے فلیٹ کی طرف بڑھا رہا تھا، جو اسی روڈ کے لاسٹ میں واقع سوسائٹی کا فلیٹ تھا۔ اترو گاڑی سے جانے فرحان خباثت سے کہتا ہوا پارکنگ میں گاڑی روک کے دانیہ کی طرف آیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، پارکنگ میں کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کہیں نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ، تم ولید کو کال کرو۔ دانیہ کو تو خوف سے برا حال تھا، وہ اس کے ارادے بام چکی تھی۔ ارے پھر وہی ولید، کیا ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ فرحان نے غصے سے کہا۔ دانیہ گاڑی کے دوسرے دروازے سے جا لگی تھی۔ دیکھو مجھے غصہ نہیں دلاؤ، میں کہہ رہا ہوں نا باہر نکلو۔ ولید کر کے میرا دماغ نہ خراب کرو، ویسے بھی تم بھول رہی ہو کہ اس نے ہی تمہیں خود میرے ساتھ بھیجا ہے، نکلو باہر، فرحان نے اب چیختے ہوئے کہا تھا، جب دانیہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ دیکھو تم، خدا کا واسطہ مجھے گھر جانے دو، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں ولید کی بیوی ہوں، جانے دو مجھے، دانیہ نے روتے ہوئے اس کی منت کی تھی۔ بکواس بند کرو اب، اگر ایک بار بھی تم نے ولید کا نام لیا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فرحان نے ایک تھپڑ مارتے ہوئے دانیہ کو وارن کیا تھا، جو سسکتی منہ پر ہاتھ رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے شیطانی منصوبے پر عمل کرتا، اس پر جھکتا، تبھی ایک آواز گونجی تھی جس نے مرتی دانیہ کے اندر زندگی کی لہر دوڑا دی تھی۔
دانیہ، شدت سے یہ نام پوری پارکنگ ایریا میں گونج رہا تھا، ساتھ میں قدموں کی دھمک بڑھ رہی تھی اور جو دانیہ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ ابھر اور ڈوب رہی تھی۔ دانیہ نے پورا زور لگا کے اس دیوار جیسے وجود کو خود سے دور کیا تھا۔ دانیہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ اس کے روتے وجود پر جب ولید کی نظر پڑی تو وہ اندر تک دہل گیا۔ ہاں، وہ اندر سے مر گیا تھا۔ ایک پل کو تو اس کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ اس کی دانیہ، ہاں اس کی بیوی، اس کی محبت جس سے وہ اتنے دنوں سے منہ موڑا تھا، اور وہ کوئی اور جذبہ نہیں تھا بلکہ محبت ہی تھی۔ وہ کس حال میں اس کے سامنے تھی، اس کا مرنا تو لازم تھا نا۔ دوپٹہ جو کچھ دیر پہلے اس کے خوبصورت چہرے کو چار چاند لگا رہا تھا، اب دور گرا پڑا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنسو بہہ بہہ کے ماتم کر رہے تھے۔ آنکھیں الگ شکووں اور التجاؤں اور کچھ دیر پہلے ٹوٹی قیامت کی داستان سنا رہی تھی۔ گال پہ پڑے تھپڑ کا نشان الگ اپنا درد بتا رہا تھا۔ ولید کی دانیہ، تو کیا وہ سوچ رہا تھا ویسا ہی ہوا فرحان؟ ولید چیختا ہوا آگے بڑھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ بول کمینے انسان۔ ولید کی حالت بیان سے باہر تھی اور آتے ہی فرحان کی بے دردی سے مارنے لگ گیا تھا۔ سہمی ہوئی دانیہ بمشکل گاڑی کا سہارا لیتے اٹھی تھی اور پیچھے سے ولید کی کالی جیکٹ کو پکڑ لیا تھا، وہ کہیں پھر سے نہ چلا جائے۔ ولید نے اس کی پکڑ کو محسوس کیا تو بے بسی سے آنکھیں میچ گیا تھا، اس کا ڈر سمجھ کے۔ میری بات، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ولید پاگل نہ بن، فرحان نے خود کو چھڑایا تھا۔ ولید، دانیہ بدہکت بولی۔ اس کی آواز میں موجود تڑپ سن کے وہ فرحان کو زمین پر دھکا دیتے ہوئے اپنی دانیہ کی طرف مڑا۔ دانیہ، تم ٹھیک ہو نا؟ ولید نے اس کو پاس کرتے ہوئے دیوانہ وار اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ تب اس کی نظر اس کے ہونٹ کے کنارے پر پڑی جہاں خون کی بوند اس تھپڑ کا نتیجہ تھی۔ ولید ضبط سے آنکھیں بیچ گیا تھا، تبھی اس نے اچانک مڑتے ہوئے نیچے پڑے فرحان پر اپنے بوٹوں کی ٹھوکر پک رکھا تھا۔ مجھے گھر جانا، میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے۔ تبھی دانیہ کے چیخنے سے وہ ہوش میں آیا۔ فرحان کو ادموا چھوڑ کے دانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دانیہ، میں آ گیا ہوں نا، تم ڈرو مت۔ ولید نے اس کو تسلی دی تھی۔ فرحان ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھ کے وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ دانیہ سہمی اس کے ساتھ لگ گئی تھی، اس کی جیکٹ کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ ولید کی گرفت پر مضبوطی ہوئی تھی۔ ولید فرحان کو بھاگنا جان چکا تھا، مگر اس وقت سامنے کھڑی اس کی زندگی زیادہ اہم تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں، بس۔ تو دانیہ بس یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کہ ولید نہ آتا تو اسے ضبط سے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود کو مزید ولید میں بھینچا تھا، جیسے کوئی ابھی آ کے اس کو ولید سے لے جائے گا۔ اس کی پناہیں میں وہ پرسکون تھی۔ تبھی ایک جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، میری طرف سے جہاں مرضی لے کے جا، اب مجھے فون نہ کرنا۔ ولید کا کچھ دیر پہلے کہا گیا جملہ وہ ایک پل کی دیر کیے بغیر ولید کا ساتھ توڑتے پیچھے ہٹی۔ دانیہ، ولید اس کے یوں دور ہونے پر تڑپا۔ مر گئی دانیہ، لے لیا مجھ سے تم نے انتقام۔ دانیہ چیخی کہہ رہی ہو تم؟ فضول باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ولید نے اس کی سوجی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، فضول باتیں، میں بھی فضول ہوں، میری باتیں بھی فضول۔ ولید، تمہیں ذرا خیال نہ آیا خود کی بیوی کو کسی کے سپرد کرتے ہوئے؟ دانیہ آخر میں رو پڑی تھی۔ ولید تڑپ اٹھا تھا، اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے دوست اس کی عزت کے ساتھ یوں کرے گا۔ دانیہ پلیز تم پرسکون ہو جاؤ پہلے، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ میں آ گیا ہوں، اب کچھ برا نہیں ہوگا، ولید نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اب تو تم آ گئے ہو، یہی تو برا ہوا ہے، کیوں میری زندگی خراب کر رہے ہو؟ میرا کیا قصور تھا؟ میرے پاس میری ذات کا ماں نہیں تھا، تم نے آج وہ بھی چھین لیا۔ دانیہ نے ولید کا گریبان پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ولید بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو اتنا گرا سمجھتی ہے۔ بھلے ہی تم نے مجھے قبول نہیں کیا تھا، مگر تھی تو میں تمہاری بیوی جس کو تم نے اپنے دوست کے ہاتھ میں دیا تھا کہ جی بہلا۔ دانیہ داڑھی، مگر اس کا جملہ مکمل نہ ہوا۔ بس ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہ نکلا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ولید دانیہ سے اونچی آواز میں چیخا۔ وہ اس کے دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ دانیہ کو جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ مزید بکواس کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ میں یہ کر بھی سکتا ہوں، بقول تمہارے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آخری بات ولید نے زخمی انداز میں کہی تھی۔ دونوں کے درمیان چھائی خاموشی کا دورانیہ چند پل میں وہی تھا۔ خاموشی کی آواز کو دانیہ نے توڑا۔ ولید، مجھے طلاق چاہیے۔ دانیہ نے فیصلہ سنایا تھا۔ ولید اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ رہا تھا، ڈگمگایا۔ دل کی دنیا لٹ گئی۔ ولید نے ضبط سے آنکھیں مینچی، دانت پیستے ہوئے دانیہ کے ہاتھ پر بھی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ بہتر ہے کہ ہم اس وقت مزید کوئی بات نہ کریں، کیونکہ ہم دونوں اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں ہیں۔ ولید نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، بات تو ابھی ہوگی، ورنہ کل میں خود یہ بات سب بڑوں سے کروں گی، تاکہ یہ الزام بھی میرے پہ آ جائے۔ دانیہ آریہ پار والے انداز اختیار کیے کھڑی تھی۔ دیکھو دانیہ، تم بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہو۔ ولید نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، جہاں دانیہ کی آنکھوں میں بدگمانیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر بہہ رہا تھا۔ بے فکر رہے مسٹر ولید، کچھ دیر پہلے میری ذات کا مان چھیننے والے واقعے کا ذکر نہیں کروں گی۔ آپ پہ کوئی بھی الزام لگائے بغیر باعزت آپ کو اس دکھا کے کیسے بری کروا دوں گی۔
دانیہ نے ہر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ کوئی بھی بات سننے ماننے کے موڈ میں ہرگز نہ تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تم 1 ہفتے کا وقت دو۔ ولید نے چند لمحے کے توقف کے بعد یہ جملہ ادا کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے دانیہ کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ آئی تھی اور آنکھیں نمی سے روشن ہوئی تھیں۔ گھر پہنچنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی، کیونکہ آج وہ کمزور پڑ جاتی تو شاید آگے چل کے بھی اس کو کوئی خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ گھر آ چکا تھا تبھی گاڑی رکی اور خاموشی کو ولید کے بے تاثر آواز نے توڑا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس بارے میں کسی کو پتہ چلے۔ تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ مجھے 1 ہفتے کا وقت دے دو، مگر اس بار تم پہ ایک حرف بھی نہیں آنے دوں گا۔ ولید نے دانیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پہ اب ایک نظر بھی ڈالے کو تیار نہ تھی۔ کچھ کہے بنا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر جا چکی تھی۔ ولید نے اس کے اندر جاتے ہی سر کو سیٹ کی پشت پہ گرایا۔ آگے کی سوچ اس کو ہلکان کھا رہی تھی۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ جس جذبے کو چھپا تھا وہ کئی مہینوں سے پھیل رہا تھا، پھر اس کے لٹ جانے کا غم، پھر جب وہ خود محبت قسمت میں لکھتی گئی تو سب کچھ غصے کے نظر کر بیٹھا تھا۔ اور جب ان جان لیوا لمحوں میں محبت کا جاندار انکشاف ہوا تو دانیہ کی بات نے اس احساس کو محسوس بھی نہ کرنے دیا تھا۔ تھکا ہارا وہ گھر پہنچا تھا۔ سب اس وقت سو رہے تھے۔ اچھا بھی تھا، کیونکہ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب کچھ بیڈ پہ پیک تھا، وہ خود بھی دیر ہو گیا تھا۔ سوچوں نے دماغ کا خون تباہ کر رکھا تھا۔ موبائل اٹھا کے کسی کو میسج کیا اور پھر سوچتے نہ جانے کون سے پیر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح ثانیہ بیگم کی پکار پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ماما، آپ مجھے بلا لیتی؟ ولید نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے ثانیہ بیگم سے کہا، جن کا دل اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس حال میں دیکھ کے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری جان، کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ احمد تمہیں 2 بار دیکھ کے جا چکا ہے، ثانیہ بیگم نے آبدیدہ لہجے میں کہا۔ ماما، میرا یقین کریں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ میں سب نہیں کیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ولید ایسا کر سکتا ہے؟ ولید نے ایک ہی سانس میں ان کا ہاتھ پکڑ کے افسردہ لہجے میں سوالات کیے تھے۔ نہیں میری جان، مجھے پتہ ہے جو کچھ بھی ہو جائے میرا بیٹے نے ہرگز نہیں کیا۔ میرا ولید ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے۔ ماما، تو پھر آپ بابا کو بھی سمجھائیں نا، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ احسان انکل کو یقین دلائیں نا۔ آپ کیوں نہیں بتاتی سب کو میرا اس میں کوئی قصور نہیں؟ تبھی احمد اندر داخل ہوا تھا۔ ماما، آپ جا کے اس کے لیے ناشتہ بنوائیں، میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ احمد نے اندر آتے ہوئے ثانیہ بیگم سے کہتے ان کو جانے کا کہا تھا۔ ولید، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بس حوصلہ رکھو۔ احمد نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کچھ نہیں ٹھیک ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کل رات اس نے مجھ سے کیا کہا؟ وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، ولید نے بتاتے ہوئے احمد کو حیران کیا تھا۔ وہ بھی غصے میں ہوگی، میں بات کروں گا، تم میری بات۔ احمد نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، مگر ولید نے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، کل رات جو ہوا اس میں ساری میری ہی غلطی تھی، مگر مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ میں مر کے بھی ایسا سوچ نہیں سکتا۔ وہ بھی مجھے سمجھ نہیں رہی، آپ ہی سمجھ لیں، وہ میرے لیے سب کچھ ہے، ولید نے بے بسی سے کہتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ اس وقت بالکل چھوٹا بچہ لگ رہا تھا، جس کو قیمتی چیز کے چھن جانے کا خطرہ لاحق ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کل رات کیا ہوا؟ احمد نے ولید کا رخ اپنی طرف موڑا تھا تو ولید نے اس کو ساری بات بتائی۔ اف خدایا، پہلے کے مسائل کم تھے، اب یہ سب۔ میں اس انسان کو چھوڑوں گا نہیں۔ احمد کو بھی دہشت آیا۔ آپ کو لگتا ہے وہ اس شہر میں ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی میری چیز کو نظر اٹھا کے دیکھ بھی لے تو میں کیا حشر کرتا ہوں، یہ تو میری عزت تھی۔ میں جب تک اس سے اس چیز کا حساب نہ لے لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تو کیا ہوا جو کل سب کچھ ہوا؟ کیا اس میں بھی شیطان کا ہاتھ تھا؟ بھائی، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اس قدر گر جائے گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں کل رات سے اس کا ہی پتہ کروا رہا ہوں، مگر اس کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی۔ مگر میں چھوڑوں گا نہیں، ولید بھنکارا تھا۔ ولید، غصے میں تم کچھ الٹا سیدھا مت کرنا۔ احمد اس کے غصے سے واقف تھا۔ اور کیا تم دانیہ کو طلاق دے دو گے؟ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے ولید سے پوچھا تھا۔ ولید خاموش تھا، صرف ایک نظر اس نے اپنے بھائی جیسے باپ کو دیکھا۔ اس نظر کا مطلب احمد سمجھ چکا تھا اور ہاتھ بڑھا کے اس نے ولید کو ساتھ لگایا تھا۔ آج اس واقعے کو 5 دن گزر گئے تھے۔ دانیہ کا بخار جاننا چھوڑ رہا تھا۔ سب نے اس کو ہاتھوں کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ سب لوگ وقتاً فوقتاً دانیہ کے پاس جاتے رہتے تھے، سوائے ولید کے۔ آج 6واں دن تھا۔ ان دنوں وہ فرحان کو ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ علیزہ سے بھی وہ پوچھ تاچھ کر چکا تھا، مگر اس سے بہت چالاکی سے یہ کہہ کر خود کو اس معاملے سے نکال لیا کہ فرحان نے پہلے اس کو گھر ڈراپ کیا تھا اور اس دن کے بعد دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف ان تصاویر کا معاملہ جوں کا توں تھا۔ ولید کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، شام کے سائے گہرے پھیل رہے تھے۔ ولید نے کچھ سوچتے ہوئے موئز کو میسج کر کے پوچھا تھا۔ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھنے میں مگن تھا۔ دل بے حد اداس تھا۔ تبھی میسج کی ٹون بجی تھی۔ اس نے بے حد شکر ادا کرتے ہوئے سن گلاسز پہنے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ 10 منٹ کے بعد گاڑی کو اس نے احسان صاحب کے گھر کے سامنے روکا اور اندر چلا گیا۔ سامنے ہی لاؤنج میں موئز تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ولید نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔
ماما پاپا کچھ دیر پہلے مارکیٹ میں کسی کام سے گئے ہیں، اپنی دوا کھا کے سو گئی ہیں، معیز نے ولید کو بتایا تھا۔ میں دانیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں پھپھو اور انکل کے آنے سے پہلے واپس چلا جاؤں گا اور جاتے جاتے انکل سلیم کو بھی سمجھا جاؤں گا۔ ولید نے اس کے چہرے پر فکر دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ دونوں کو ہی پتا تھا کہ حالات کس نہج پہ ہیں۔ نہ ہی ولید نے اس دن کے بعد آ کے فاطمہ اور احسان سے بات کی تھی جس سے ان کو تسلی ہی ہو جاتی۔ لڑکی کے والدین ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے باتوں میں بھولتے نہیں سماتے۔ جب ان کے داماد ان کی بیٹیوں کی سب خواہشات کا احترام کرتے ہیں، ان کو زندگی کی سب سہولیات فراہم کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو ان کا فرض ہے۔ جی بھائی، معیز نے ہولے سے ہنستے ہوئے کہا۔ ولید بھی دانیہ کے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ بیڈ پہ بے سوکھ لیٹے وجود پر نظر پڑی جس وجود میں آج کل اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ اسے ایک نظر سے دیکھ کے اس کو اندر تک سکون اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ دو قدم چلتا کھڑکی کے پاس گیا اور ہاتھ بڑھا کے پردہ ہٹایا تو روشنی اور بڑھ گئی، مگر وہ بے سدھ سوئی ہوئی تھی، شاید دوائی کا اثر تھا۔ ولید بیڈ کے پاس گیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، نظروں کے رستے اس کی صورت دل میں اتارنے لگا۔ کتنی کمزور لگ رہی تھی، ولید کے دل کو دھچکا لگا اور ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ ایک فیصلہ جو اس نے 6 دن پہلے لیا تھا اس کو ہر دم افسردہ کیے ہوئے تھا۔ پیار سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پر بائیں جانب اپنے مقام پر ہاتھ رکھا تھا جہاں اس کے نام کی مالا جپی جاتی تھی۔ دانی، ولید کی دانی، بدقت یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ولید نے ساتھ ہی ایک آنسو ٹوٹ کے گرا تھا تو ولید کی شرٹ میں ہی جذب ہو کر دم توڑ گیا تھا۔ وہ جھکا اور دانے کے پیشانے پر بوسہ دیتے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ 7ویں دن کا سورج آج اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا تھا، مگر شاید کچھ لوگوں کی زندگیوں میں یہ روشنی اندھیرے میں بدلنے والی تھی۔ صحیح معنوں پہ قیامت تب ان لوگوں پر ٹوٹی جب ولید کے کمرے سے اس کی جگہ ایک لفافہ برآمد ہوا تھا۔ اس وقت سب احسان صاحب کے لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور احمد کے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جسے سب کے لوگوں پر تالے لگا دیے تھے۔ آپ سب سے دور جانے کا فیصلہ میرے لیے آسان ہرگز نہیں تھا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر یہ کرنا لازمی ہے۔ میں آپ لوگوں کی آنکھوں میں جب وہ سوالات دیکھتا ہوں تو میرا دل بے چین ہو اٹھتا ہے۔ مجھے ان سب سوالات کا جواب ڈھونڈنا ہے، ان الزامات کی تردید کرنی ہے جو مجھ پر لگانے کے ساتھ ساتھ میری پاک باز کزن اور جو اب میری زندگی کا اہم حصہ ہے اس پر لگائے گئے۔ مجھے ان سب کو دھونا ہے۔ اس سب میں مجھے یہ پتہ نہیں کتنا وقت لگے، مجھے اور آپ کو نہ جانے کیا کیا سہنا پڑے، مگر میں آپ سب کی آنکھوں کی بے اعتباری نہیں برداشت کر سکتا۔ میں کہاں جا رہا ہوں یہ بتانا بالکل ضروری نہیں، مگر آپ سب سے بہت دور جا رہا ہوں اور آپ کے پاس اپنی ایک امانت چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی بیوی، اپنی عزت۔ امید ہے کہ آپ سب اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کریں گے۔ خدا حافظ۔ کسی کے پاس دوسرے کو حوصلے دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ سب کے ذہنوں میں ایک جملے کی بازگشت تھی کہ اپنی امانت چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہ رہی ہوں چولی پھیلا کے۔ مجھے پتہ ہے یہ کتنا مشکل ہے اور وہ بھی اس وقت میں جب میرا بیٹا بھی منظر سے غائب ہو چکا ہے، مگر مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین کہ وہ ہم میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا۔ بھائی صاحب، میری دانیہ کو میرے ساتھ بھیج دیں اس کے گھر۔ میں اپنے ولید کی مان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ تو میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوگا، مگر دانیہ کا وجود میرے لیے ایک سہارا ہوگا، ایک امید ہوگا۔ آخر میں ثنیہ بیگم رو پڑی تھی۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ بلند و بالا بلڈنگ رات کے پہر خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ جو ہی آگے بڑھ رہا تھا نسوانی چیخو پکار اس کو سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز اس کو بہت مانوس لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا جا رہا تھا۔ نسوانی چیخوں کی آواز اس کے دل پر ضرب کی طرح پڑ رہی تھی، کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ وہ آواز کے تعاقب میں اندھا دھند بھاگتا جا رہا تھا۔ سامنے جب اس کی نظر پڑی تو وہ تڑپ اٹھا۔ ہاں، وہی تھی جس میں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی، جو اثاثہ حیات تھی، اس کی زندگی کو سنوارنے والی، جس کو محرم بنانے کی خواہش بھی مقصد حیات تھی۔ کوئی درندہ اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ کوئی ہے، بچاؤ! التجا بلند ہوئی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں، وہ بڑبڑایا۔ بے چینی سے تکیے پر سر پٹک رہا۔ چیختا ہوا وہ ہڑبڑا اٹھا۔ ارد گرد تو دیکھا تو اپنے کمرے میں تھا۔ چند لمحے میں تو سمجھ نہ آئی، اتنا بھیانک خواب۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ بے چینی سارے وجود میں پھیل گئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے لائٹ آن کی۔ تیز روشنی آنکھوں میں چبھ گئی۔ بیڈ کی سائڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا۔ پاس کوڈ ڈال کے ہوم اسکرین پر جو چہرہ نظر آیا وہ اس کی زندگی تھا۔ کچھ سوچ کے میسیج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ جب تک جوابی میسیج موصول نہ ہونا تھا اس کو نیند کہاں آنی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میسیج کا جواب آیا، ساتھ ہی ایک تصویر موصول ہوئی تھی، معصوم سا چہرہ جو اس وقت نیند کی وادی میں اترا ہوا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور موبائل ایک طرف رکھ کے خود وضو کرنے واش روم میں گھس گیا تھا۔ حکم تیرا ہے تو تعمیل کیے دیتے ہیں، زندگی ہجر ہے، زندگی ہجر میں تحلیل کیے دیتے ہیں، تو میرے وصل کی خواہش پہ بگڑتا کیوں ہے، راستہ ہی ہے، چلو تبدیل کیے دیتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزرتا رہتا ہے۔ ولید نے یہ فیصلہ دانے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر کیا تھا۔ 3 سال کا عرصہ بیتنے کو آیا تھا۔ ایک دن بھی وہ سکون سے نہ رہا تھا۔ راتوں کو خواب سے جاگ جاتا تھا، دانیہ کا نام پکار اٹھتا تھا، جگہ جگہ دانیہ کا گمان ہوتا۔
محبت دن بدن شدت پکڑتی جا رہی تھی، دل کرتا تھا کہ بھاگ کے چلا جائے، کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ دانیہ کا بھی سکون روٹھے عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ ثنیہ بیگم کے ساتھ آ گئی تھی۔ ثنیہ بیگم سمیت گھر کے ہر فرد نے اس کو ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ دانیہ ماسٹرز کے بعد خود کو گھر تک محدود کر رکھا تھا۔ سارا دن گارڈن میں لگے پودوں کے ساتھ دل بہلانے کے ساتھ ساتھ پھپھو اور باقی گھر والوں کا خیال رکھنا اس کے دن کا اہم حصہ تھا۔ اور 1 سال بعد ایک ننھے پھول شیرو کی آمد اس کے لیے خوشگوار ثابت ہوئی۔ یوں ہی اس کے دن گزر رہے تھے۔ کبھی کبھار ولید کے کمرے کی جانب قدم خواہ اٹھ جاتے تھے تو وہاں بیٹھے وہ زار و قطار ہوتی تھی، ولید کو ڈھونڈتی، سوال کرتی تھی۔ شاید عنقریب ان کا انتظار ختم ہونے والا تھا یا بڑھنے والا تھا، خدا جانے۔ 3 سال بعد ہفتے کا دن تھا۔ احمد بیٹھا ٹی وی لاؤنج میں اخبار پڑھ رہا تھا تو دانیہ فریش جوس بنا کے لائی تھی احمد کے لیے۔ السلام علیکم بھائی، یہ لے جوس۔ دانیہ نے سلام کرتے ہوئے جوس احمد کے آگے رکھا تھا۔ وعلیکم السلام میری گڑیا، شکریہ، احمد نے پر شفقت لہجے میں کہا تھا۔ شیرو اٹھ گیا ہے کیا؟ دانیہ نے احمد کے 2 سالہ شیطان کے بارے میں پوچھا تھا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ زرعون احمد، جس کو پیار سے دانیہ شیرو کہتی تھی، ہاں اٹھ گیا ہے، پھوپھو کر رہا ہے، فلزہ اس کا پیمپر چینج کر رہی تھی، آ جاتا ہے، احمد نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کیونکہ ان دونوں کے پیار سے واقف تھے۔ اس سے پہلے کہ دانیہ کچھ کہتی، احمد کا فون بج اٹھا تھا۔ صبح سویرے یہ نمبر دیکھ کے احمد کا دل بے ساختہ بولا تھا کہ خدایا خیر۔ تبھی فلزہ شیرو کو لے کے باہر آئی تھی۔ لو پکڑو سنبھالو اس کو، صبح اٹھتے ہی اگر پھو کی شکل نہ نظر آئے تو لڑکا ری ری کر کے ماں کو بدنام کروا دیتا ہے، پتہ نہیں میں کون سے ظلم کرتی ہوں اس پہ، فلزہ نے دانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو ہنستے ہوئے شیرو کو پکڑ رہی تھی۔ احمد موبائل لے کے باہر نکل گیا۔ سب ٹھیک ہے نا، تم ٹھیک ہو؟ احمد نے فون کان سے لگاتے ہوئے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے جواب نے اس کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی دی تھی جس میں سے احمد چیر اٹھا تھا۔ اتوار کا دن تھا، سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، مصطفیٰ اور احمد کا کوئی کاروباری معاملات ڈسکس کر رہے تھے اور ثنیہ بیگم اور فلزہ اپنی گفتگو میں مصروف تھیں جس میں دانیہ بھی بیچ بیچ میں حصہ لے لیتی تھی، مگر اس کا زیادہ تر توجہ سامنے بیٹھے شیرو پہ تھی جو کھیر کم رہا تھا، کھیل زیادہ رہا تھا اسپون کے ساتھ۔ تبھی کسی کا قد آور وجود جو لاؤنج میں اپنی مخصوص خوشبو لیے داخل ہوا اور بلند آواز میں سب کو سلام کرتے بیٹھے وجود سب گویا پتھر ہو گئے تھے۔ ثنیہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا 3 سال بعد اپنے گبرو جوان بیٹے کو سامنے دیکھ کے، جو ان گزرے ماہ و سال میں وقت کے تھپڑوں کو سہنے کے ساتھ اور بھی خوبرو ہو گیا تھا، یا صرف ان کو لگ رہا تھا وہی صاف و شفاف رنگت، مضبوط کسرتی بازو، چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی، بے خوف آنکھیں اور دراز قد اس کو سب سے منفرد بنا رہا تھا۔ چہرے پر بڑی ہوئی شیو اس کی سنجیدگی کو بڑھا رہی تھی۔ ثنیہ بیگم تیزی سے ان کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ کے اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکن تھے۔ دانیہ کو بھی اپنی سانس اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو پچھلے 3 سالوں میں سے اس کے دکھوں کی وجہ بنا تھا آج اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کا اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ پھر وہ اپنی ہمت جمع کرتی، خشک ہوتے حل کو تر کرتی اٹھ کے کمرے میں بھاگ گئی۔ کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ؟ کیا وہ اس کو چھوڑ دے گا؟ کہاں رہا ہوگا؟ اپنی زندگی تو جی آیا ہوگا، مجھے کیوں سولی پہ لٹکائے رکھا؟ اب کیا میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آیا ہے؟ ایسے بے شمار سوالات تھے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ احمد سب کو ثبوت دکھا چکا تھا۔ وہ سب باتیں جو ولید نے اس کو بتائی تھیں، وہ ویڈیوز جن میں فرحان نے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔ 3 سال کے جان لیوا انتظار کے بعد بالآخر اس کو فرحان کا پتہ لگ گیا تھا، جو پہلے کراچی اور پھر وہاں لندن چلا گیا تھا 2 سال پہلے۔ فرحان کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا، باپ اس کا زندہ نہیں تھا، ماں بہن ہی تھیں اور نہ ہی ان کا اپنا کوئی گھر تھا۔ وہ اپنے ماموں کے گھر رہتا تھا۔ لیگل طریقے سے وہ 2 سال پہلے بیرون ملک آیا تھا تو شہر گھوم کے آج لندن میں آباد تھا۔ جب ولید کو اطلاع ملی تھی، فرحان نے نہ صرف اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا بلکہ معذرت کی تھی کہ کیسے اپنی بے عزتی کے بدلے لینے کے لیے اس نے دانیہ اور ولید کی تصاویر کو غلط رنگ دیا۔ اس رات جن فنکشن میں بے عزتی کے بعد وہ غصے سے نکلا تو اپنے بائک کی چابی اندر بھول آیا تھا۔ چابی لینے آیا تو دانیہ کو ولید کے ساتھ دیکھا۔ تبھی شیطانی منصوبہ ذہن میں آیا اور تصاویر لے کے اس کو عین احمد کے ولیمے اور دانیہ کے نکاح کے دن استعمال کر کے ولید سے اپنی بے عزتی کا حساب چکتا کیا۔ جب بدلے کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو دانیہ کو دیکھ کے اس کے ذہن میں کچھ اور پلان بنا چکا تھا، مگر عزت کو خدا بچانے والا خدا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرحان اب خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلا تھا، کیونکہ ولید سے مقابلے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ 3 سال بعد اب وہ لوٹی حالت میں تھا، نہ پاس کوئی کام تھا نہ کوئی ٹھکانہ۔ دوسروں کو دھوکہ دینے والے کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو دو گے وہی واپس آئے گا، چاہے دھوکہ ہو اور چاہے خلوص۔ ولید اس کو دیکھ بے قابو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے 3 سال اور ایک معصوم لڑکی کی عزت پر حرف آیا۔ وہ مشکل فرحان کے دوست نے ولید سے چھڑوایا، مگر اب ولید کو اس کی معذرت کا کیا کرنا تھا؟ جو اس کی زندگی میں طوفان آ گیا تھا وہ بہت کچھ بہا کے لے جا چکا تھا۔ علیزہ کی بھی عزت افزائی اس کے والدین سمیت اس کے سسرالی رشتہ داروں کے سامنے ولید نے کی تھی۔ وہ کہاں کسی کو معاف کرنے والا تھا، دانیہ کے گناہ گاروں کو تو کبھی بھی نہیں۔ اس وقت سب احسان ملا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ولید سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کبھی احسان صاحب کے تانے شروع ہو جاتے تو کبھی فاطمہ
تو کبھی فاطمہ ان 3 سالوں میں بیٹی کے غموں کے حساب مانگنے لگ جاتی تھی۔ ولید چپ بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس تکلیف کا مداوع تو نہیں کر سکتا، مگر اب آپ لوگ جو چاہیں گے وہی ہوگا، مصطفیٰ صاحب نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ولید ان کا مطلب سمجھ گیا تھا، تبھی تڑپ اٹھا تھا۔ معافی چاہتا ہوں آپ سب سے، مگر اب میرا بولنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ کوئی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ 3 سال پہلے کسی نے میری بات نہیں سنی تھی، مگر میں کچھ نہیں بولا۔ آپ لوگوں نے میری بے گناہی کا یقین تک نہیں کیا۔ آپ کی سوال کرتی نظریں مجھ پہ میری ہی نظروں میں گرا دیتی تھیں۔ تب میں یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اس سب میں میرا دم گھٹتا تھا۔ میں کیا خوشی سے دور رہا؟ نہیں، میں پل پل تڑپا ہوں۔ خود کو اسٹیبلش کرنے کے چکروں میں خود سے دن میں ہزاروں بار جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا جب واپس آؤں تو خالی ہاتھ آپ لوگ اس کو میری زندگی سے نکال نہ دیں۔ آج ایک کامیاب بریسٹر بن کر اپنی بیوی کی بے گناہی کا ثبوت لے کر آیا ہوں، اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ میری زندگی ہے۔ آپ لوگ اس کو مجھ سے چھیننے کی بات کر رہے ہیں۔ میں اس بار چپ نہیں رہوں گا۔ کیا غلطی تھی میری اس سب میں؟ آپ سب بتائیں۔ کیا مرد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ بھی بے حس ہوتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں اب، مگر میری بیوی کو اب مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ولید بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ 3 سال کا غبار تھا، ابھی تو اس دشمن جان کو بھی بنانا تھا جو دن رات کی نیندیں حرام کیے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا احسان صاحب کی آواز گونجی تھی۔ ٹھہرو، پہلی بار آئے ہو شادی کے بعد، کچھ کھائے پیے بغیر ہی جاؤ گے کیا؟ احسان صاحب کی آواز پر سب حیران ہوتے خوشی سے مسکرا دیے۔ ولید بھی خوشی سے موڑا تھا، ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اب میری بیٹی کو کوئی دکھ نہیں دینا ولید، مجھ میں اب مزید سخت نہیں ہے، احسان صاحب نے گزارش کی تھی۔ انکل، میں وعدہ کرتا ہوں اس کی جان سے بڑھ کر حفاظت کروں گا، ولید نے پختہ لہجے میں کہا۔ ممانی، مجھے معاف کر دیں، ولید پاس بیٹھی فاطمہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے بولا۔ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، تم گمراہ نہیں ہوئے تو تمہاری معافی کے لیے یہی بہت ہے۔ میرے بچے، اب میری دانی کو خوش رکھنا۔ چلیں جائیں بیگم، چائے پانی کا بندوبست کریں، ہماری بیٹی کے سسرال والے آئے ہیں۔ احسان صاحب ہنستے ہوئے ماحول کو خوشگوار کیا۔ وہ ایک ہوتے باپ سے نہیں ملے گا؟ مصطفیٰ صاحب نے نم آنکھوں سے کہا۔ جب سے ولید آیا تھا تب سے باپ کی بے رخی سہ رہا تھا۔ بابا، آئی ایم سوری، میں آپ کا بہت نالائق بیٹا ہوں۔ ولید کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ بالکل نہیں، میرا بیٹا بیرسٹر ہے، بیرسٹر ولید مصطفیٰ صاحب نے فخر سے کہا اور اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھایا تھا۔ بیٹا، ابھی اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے اہم کام میری بہن کو بنانا ہے جو گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ احمد نے اسے ہنستے دیکھا تو سرگوشی کی تھی۔ اف اللہ بھائی، کیا یاد کروا دیا ہے۔ وہ پوری شیرنی بنی گھوم رہی ہے، ولید نے کہا تھا۔ ہاں تو خود کو بڑا شیر کہتا ہے، ویسے تو کب سے ڈرنے لگ گیا دانیہ سے، احمد نے مذاق اڑایا تھا۔ ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے، وہ تو بس بیوی بن گئی ہے تو دل نہیں کرتا ڈانٹنے کو، ولید نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ صدقے جاؤں تمہاری منطق کے، صرف بیوی بن گئی ہے، کچھ اور بھی معاملہ ہے؟ احمد کون سا کام تھا؟ بائی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ بائی، اب آپ یوں مجھے بلیک میل کرو گے؟ ولید اب مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ ولید احمد سے وقتاً فوقتاً دانے کی تصویریں مانگتا رہتا تھا۔ اس بات پہ احمد نے اس پر چوٹ کی تھی۔ تبھی فاطمہ بیگم لوازمات کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ گھر واپسی پر کافی رات ہو چکی تھی۔ ولید بہت خوش تھا، عرصے بعد وہ اپنے گھر تھا، اپنوں کے بیچ جا رہا تھا۔ سب اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ولید ایک نظر سارے گھر پر ڈالتا اندر داخل ہوا تو آواز پہ رک گیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کمرے میں جا چکے تھے۔ پھپھو، مجھے گھر جانا ہے۔ دانیہ سامنے کھڑی تھی، پاس ہی بیگ تیار پڑا تھا۔ ولید کا دماغ گھوم گیا تھا۔ آج بھی یہ علیحدگی پر ڈٹی ہوئی تھی، تو پھر 3 سال کا انتظار کیا تھا جو احمد بھائی کہتا تھا کہ وہ تمہارا انتظار کرتی ہے، تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کس خوشی میں؟ اور یہ تمہارا اصل گھر ہے، ولید 3 سال بعد بولا تھا دانیہ سے۔ تو کیا دانیہ، جو کبھی اس آواز کو سننے کے لیے ترسا کرتی تھی، ضب سے آنکھیں بھیج گئی تھی۔ احمد نے گور کے ولید کو دیکھا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا تھوڑی دیر کے لیے اپنا منہ بند رکھو۔ ولید بھی صبر کا مظاہرہ کرتے سائڈ پر ہوا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، دانیہ نے بمشکل بولا تھا۔ آواز کپا رہی تھی، ولید کا دل بھی تڑپ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کو کھینچ کے سینے سے لگا دے، سارے شکوے گلے دور کر دے اور اپنی بے چینیوں کی ساری داستانیں سنا کر اس کو اپنے پیار کا یقین دلا دے، مگر ابھی بھی تھوڑا وقت اور صبر درکار تھا۔ دیکھو میری جان، تھوڑا سا وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگیوں کو ویسے یوں نہیں کیا کرتے۔ ثنیہ بیگم کبھی یہ نہیں چاہتی تھیں، اور یہ بھی جانتی تھیں کہ ان کی بھتیجی بھی اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی۔ ان 3 سالوں میں جب کبھی خاندان والوں نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا تھا کہ کسی مولوی سے مشورہ کر کے فارغ کروا لیں بیٹی کو، تو دانیہ اس بات پر دہل جاتی تھی۔ یہ باتیں ان سے چھپی نہیں تھیں جب وہ کئی پل ولید کے کمرے میں گزارا کرتی تھی۔ فیصلہ تو 3 سال پہلے کسی نے سنا دیا تھا۔ دانے کی آواز اب کے بار ہلکی تھی، البتہ ولید نے سن لی تھی۔ آخری موقع دے کے دیکھو اس رشتے کو، اس کے بعد جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ ثنیہ بیگم نے التجا کی تھی۔ احمد نے بھی دانے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے التجا کی اور فلزہ کو اشارے سے دانیہ کو اس کے روم میں لے جانے کا بولا تھا۔ فلزہ چارہ پاتے اس کو ساتھ لگائے اندر لے گئی تھی۔ ماما فکر نہ کریں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، ولید نے پریشان بیٹھی ثنیہ بیگم کے ہاتھ
ہاتھ ہاتھوں میں لے کے چومتے ہوئے تسلی دی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی تھی۔ فلزہ دانیہ کو اندر لائی تو بڑک اٹھی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی ہو تم، اب جب سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو تم سب کچھ ختم کرنے لگی ہو۔ فلزہ نے اس کو ڈانٹا تھا۔ دانیہ نے فلزہ کا ہمیشہ ایک بہن سا خیال رکھا تھا، تو وہ کیوں اس کا برا سوچتی؟ تو بھابھی میں کیا کروں، سب کچھ بھول جاؤں، اپنے 3 سال کی تکلیفیں اب اچانک 3 سال بعد اپنی زندگی گزار کے میری زندگی میں طوفان برپا کرنے آ گئے ہیں۔ اب کیوں؟ ان 3 سالوں میں لوگوں کی کن کی نظروں کا سامنا کیا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ تو میری جان یوں ہار مان کے کیا ہو جانا ہے؟ یہ تمہارا گھر ہے، میں کب کہہ رہی ہوں اپنی تکلیف کو بھول جاؤ، وقت تو دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دوسرے کو ایک موقع دے کے تو دیکھو، یہ تمہارا گھر ہے۔ فلزہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں میرا گھر ہے، کل کو چاہے بریکنگ نیوز سنا دے میری دوسری بیوی بھی ہے جو جلد اس گھر میں آئے گی، مگر اب پہلے اپنی پہلی بیوی کو گھر سے جانا ہوگا، تو بہتر نہیں تھا میں خود ہی چلی جاتی۔ دانیہ روتے ہوئے اپنا ایک خودکشی کا اعلان کیا۔ اوف میری جان، کیا سوچ کے اپنی جان کو ہلکان کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہارا گھر ہے، تم چاہو تو اس نالائق کو گھر سے باہر نکال دو۔ چلو اب سو جاؤ، اچھا سوچو، سب سے اہم بات یہ تمہارا گھر ہے میری جنتا۔ فلزہ نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا، اچھا اب رونا مت، میں تمہارے لاڈلے کو دیکھ لوں، پھر نہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہو، مشکل سے سلایا تھا اور تم صبح مجھے فریش ملنا۔ فلزہ نے اس کو وارن کیا تھا اور شیرو کے ذکر پر ہولے سے ہنسی تھی۔ فلزہ بھی ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ اپنے دیور کے کمرے کی طرف تھا اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اس سے دستک دی اور دروازہ کھولا تھا تو سامنے ہی دونوں بھائی سر جوڑے بیٹھے نظر آئے تھے۔ آئیں بھابھی، ولید نے فلزہ کو کہا تھا۔ ابھی ٹھیک سے وہ فلزہ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں جی، تو اگلی بریکنگ نیوز کب بریک کر رہے ہو دیور جی؟ ایک منٹ کہیں دونوں بھائی اس کی پلاننگ تو نہیں کر رہے سر جوڑے؟ فلزہ نے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے پوچھا تھا۔ ولید اور احمد حیران ہوئے تھے۔ کون سی بریکنگ نیوز بھابھی اور کون سی پلاننگ؟ ولید نے پوچھا۔ ارے بھائی مجھ سے کیا چھپانا، یہی کہ دوسری بیوی کب لا رہے ہو اور ہماری دانیہ مطلب اپنی پہلی بیوی کو کب گھر سے نکال رہے ہو؟ فلزہ نے دانیہ کا خدشہ اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ واٹ، دوسری بیوی؟ یہاں پہلی کر کے یہ حال ہوئے ہیں اور آپ دوسری کی بات کر رہی ہیں؟ ولید نے دکھی لہجے میں کہا۔ بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ پوچھا ہے کہ کہیں صبح یہ بریکنگ نیوز نہ سنا دو، تمہاری ایک اور بیوی بھی ہے اب کے، فلزہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دانیہ کا خدشہ غلط ثابت ہوا تو اس کے دل کو بھی تسلی ہوئی۔ کیا فضول بات ہے فلزہ۔ ارے جناب یہ میں نے کی، یہ میری معصوم دیورانی کا ارشاد ہے، وہ بیچاری خود کو اس سوچ میں ہلکان کر رہی ہے۔ فلزہ نے ہنستے ہوئے کہا، اف خدایا، ادھر میں 3 سال میڈم کا جوگ لیے کئی گھنٹے سڑکوں کی خاک چھانا کرتا تھا، کیا کروں میں تمہارا دانیہ؟ ولید نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ احمد اور فلزہ اس کی حالت پر ہنس پڑے تھے۔ اب ساری رات اس فکر میں یہ لڑکی خود کو ہلکان کرے گی، صبح سے اپنا خون جلا چکی ہے، بجائے کہ بدگمانیاں کم ہو، اس کا زرخیز دماغ اور بڑا۔ اس لڑکی کو کوئی بتائے ان 3 سالوں میں مجھے کسی اور کا خیال بھی چھو کے نہیں گزرا ہو، یہ محترمہ خود بسوتن بھی لے آئی۔ ولید کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کے پاس جا کے اپنی بے قراریوں سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ احمد اور فلزہ اب کے اونچی آواز میں ہنس پڑے۔ آؤ عاشق صاحب ادھر آرام سے بیٹھ۔ احمد نے ہنستے ہوئے اس کو پاس بیٹھنے کو کہا۔ نہیں بھائی، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، میں بات کرتا ہوں جا کے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ولید نے سوچتے ہوئے جلدی سے باہر جانا چاہا۔ رک جا ولی، کیوں آدھی رات بیوی سے جوتے کھانے ہیں تم نے؟ ابھی جانا مناسب نہیں ہے یار۔ احمد نے بمشکل اس کو روک کے پاس بٹھایا۔ تمہارے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی ہی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، تم 3 سال پہلے یہاں سے کن حالات میں گئے تھے، بعد میں کوئی رابطہ تک نہیں تھا، اب یوں اچانک اس کے سامنے آئے ہو تو اس کا ریئیکشن اتنا تو آئے گا نا۔ وہ خرچے تو اس کے بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اس کو تھوڑا سا وقت دو، میں بھی اس کو سمجھا کے آئی ہوں، تم ابھی صبر رکھو، کل کوئی مناسب وقت دے کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا۔ فلزہ نے بھی اس کو سمجھایا۔ جی بھابھی، آپ شیرو کو سنائیں، وہ سو گیا ہے کیا؟ ولید نے بات کو سمجھتے ہوئے بات کا رخ اب شیرو کی طرف موڑا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سلایا ہے اس کو میں نے۔ بھائی تمہاری بیوی کا دیوانہ ہے وہ تو، فلزہ نے شرارت سے کہا۔ اس کا مطلب ہے شیرو سے بنا کے رکھنی پڑنی ہے، ولید نے شریح لہجے میں کہا تھا۔ اب ماحول ہلکی پھلکی باتوں سے کچھ بہتر ہوا تھا۔ سب ابھی بھی ان دونوں بھائیوں کے آپس میں رابطے سے ناواقف تھے۔ ولید نے احمد کو سختی سے بتانے سے منع کیا تھا۔ جب دانیہ نے اس کو طلاق کا بولا تو ولید نے 7 دن کا ٹائم لیا۔ اس طرح وہ سوچ چکا تھا وہ دانیہ کو نہیں چھوڑے گا، اگر وہ یہی رہتا تو ناممکن تھا۔ سب نے دانیہ کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے ولید کو علیحدگی پر مجبور کر دینا تھا، جو وہ مر کبھی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہی بات جب احمد نے ولید سے پوچھی تھی کہ کیا کرے، وہ دانیہ کو طلاق دے دے گا، تو ولید نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ دانیہ سے دور رہے، تاکہ یہ طلاق والا بھوت اس کے سر سے ہٹا سکے اور ان دونوں پر الزامات لگانے والے کو بے نقاب کر سکے۔ سب سے اہم بات، وہ اس رشتے کو بچانا چاہتا تھا۔ احمد نے اس کے کاغذات بنوانے میں بے حد مدد کی تھی۔ یوں وہ دانیہ سے ملنے کے اگلے دن چلا گیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کتنا وقت لگے گا تاکہ کل کو دانیہ مخالفت کے باوجود بھی اس کو اپنانے کا اعلان کرے، تو اس میں کچھ تو ہو کہ بڑے
بٹ اس کے خلاف نہ جا سکے۔ کراچی میں اس کی یونیورسٹی کا سب کیمپس تھا جس میں وہ اپنی مائگریشن کروا چکا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی اور ساتھ ایک جاب بھی شروع کر لی تھی۔ ایک بڑی رقم اس کو احمد بھیجا کرتا تھا۔ اپنی محنت سے وہ مختلف عرصے میں اپنا نام بنا چکا تھا۔ اگلی صبح دانیہ خود پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ کچھ ثانیہ بیگم کی بگڑتی طبیعت کو دیکھ کے کچھ فلزہ کی باتوں کا اثر تھا۔ آخر کو اس کا ہی گھر تھا، وہ ویسے بھی شخص کو سبق سکھانا تھا۔ ولی سو کے اٹھا تو باہر آیا، وقت کافی ہو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کے ماں اور بھابھی کو سلام کیا تھا اور شیرو کو اٹھا کر پیار کرنے لگ گیا تھا۔ اٹھ گئے تم بیٹا، ناشتہ کر لو، اب تو ہمارا لنچ کا وقت ہو گیا ہے، ثنیہ بیگم نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بس رات کو بھائی اور بھابھی سے باتیں کرتے وقت کا پتہ نہیں چلا، ولید نے شیرو کو پیار کرتے ہوئے کہا جو اس کی شرٹ کے کالر سے گھیرا تھا۔ ہاں ہاں جاؤ، دانیہ کچن میں ہے، فلزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ پہلے بتانا چاہیے تھا نا، ولید کون سا کم تھا، ہنستے ہوئے کہا اور کچن کی طرف چل دیا۔ ارے اس کو دیتے جاؤ، میں نہیں چاہتی بھتیجا چاچو کو رسوا ہوتے دیکھے، فلزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اڑا لیں مذاق جتنا اڑانا ہے، بس ایک بار آپ کی دیورانی لائن پہ آ جائے۔ چلو پرنس، میں اپنے مشن پہ جا رہا ہوں، ولید نے ہنستے ہوئے شیرو فلزہ کو دے دیا تھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں خواتین نے ان دونوں کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ کچن میں داخل ہوا تو دانیہ سلیقے سے دوپٹہ لیے چولہے کے سامنے ہانڈیا میں چمچ ہلاتے ہوئے مختلف مسالہ جار ڈال رہی تھی اور کمل کام والی اس کے ہاتھ بٹانے کے ساتھ اس کو قصے سنا رہی تھی۔ تبھی کمل کی نظر کچن کے دروازے پر کھڑے ولید پر پڑی۔ ولید بھائی، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ کمل نے کہا۔ ولید کے نام پر دانیہ کا چمچ ہلاتا ہاتھ ایک پل کو رکا، مگر وہ پھر اپنے آپ کو کام میں مگن کر گئی۔ ولید نے کمل کو آنکھوں کے اشارے سے کہا، تم جاؤ، مجھے جو چاہیے ہوگا میں لے لوں گا۔ وہ سمجھتے ہی کرسی سے اٹھی تھی۔ مجھے پانی چاہیے، ولید نے کہا اور ساتھ ہی کمل کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ دانیہ آپ بھی بھیا کو پانی دے دیں، میں جا رہی ہوں، بڑی بی بی کی پالش کرنی ہے ورنہ ڈانٹ پڑ جائے گی۔ ولید نے جب دانیہ کو ٹس سے مس ہوتے نہ دیکھا تو کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا اور پھر بولا، پانی چاہیے مجھے۔ ولید نے کہا، ہاں نوکر لگی ہوئی نا، میں نے کم انسان ایک پانی کا گلاس خود سے نہیں لے سکتے، دے دو دانیہ، یہ تو ثواب کا کام ہے، چلو شاباش۔ دانیہ خود کو قائل کرتے ہوئے کہا اور نہ چاہتے ہوئے فریج کی طرف بڑھی تھی اور کیبن سے ایک گلاس نکال کے کین اور گلاس ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا تھا۔ ولید کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ دانیہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ولید نے اس خاموشی کو توڑا۔ دانی کیسی ہو؟ دانی کا ہاتھ تو کیا دل ایک پل کو رکا تھا، کتنا ترسی تھی اس لہجے کو سننے کے لیے، کیسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا کرتی تھی اس آواز کو۔ اب جب وہ جینے کی عادت ڈال چکی تھی تو وہ آ گیا تھا اس کو ایک بار پھر توڑنے۔ اس کے دل نے دعائیاں دینا شروع کی۔ وہ تیزی سے کچن سے بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ نکلی تھی۔ ولید سر سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ دانیہ چھت سے کپڑے اتار لاؤ، فلزہ نے اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اچھا مگر بھابھی چھت پہ تو کپڑے نہیں پھیلاتی کمل، وہ آج پھیلا کے آئی تھی، جاؤ تم ذرا میں شیرو کو دیکھ لوں، فلزہ نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جی میں دیکھتی ہوں، دانیہ کہتے آگے بڑھی۔ سیڑھیاں عبور کر کے چھت پہ آئی تو وہاں تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ آگے بڑھی تو ایک طرف روشنی نظر آئی، جس اس کے ہاتھوں آگے بڑھی تو ایک ٹیبل اور دو چیئرز پڑی ہوئی تھی، ارد گرد فیری لائٹ سے ماحول کو خوفناک بنایا گیا تھا۔ رات کی تاریکی تھی، جاتی سردیوں کے دن تھے، اس پہر موسم میں خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑا آگے بڑھے تو سوری کا ایک بہت بڑا کارڈ پڑا ہوا تھا ٹیبل پہ۔ اس پہ ایک پل لگاتے اس کو سمجھنے میں، وہ فوراً غصے سے جانے کے لیے مڑی تھی۔ وہ ایک منٹ میں سمجھ گئی تھی یہ کس کی حرکت ہے، کیوں کی گئی۔ باقی کسی نے جب دھیان ہی نہیں کیا۔ وہ واپسی کو پلٹی تو سامنے کھڑے وجود سے ٹکرائی تھی۔ سامنے ولید تھا، اپنی تمام وجاہت سمیت آنکھوں میں ایک الگ پیار اور محبت کا جہاں سمائے وہ دانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دانیہ کے لیے جیسے دنیا ٹھہر گئی۔ ولید نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑ کے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کتنا وہ ان لمحوں کا انتظار کیا کرتا تھا، وہ دانیہ کو محسوس کر رہا تھا۔ دانیہ کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ I miss you too much، ولید کی نم آواز دانیہ کے کانوں میں گونجی تھی۔ دانی I am sorry، ولید بے سختہ بولا تھا۔ وہ ولید کو جھٹکے سے لگ کیا گیا تھا، وہ دانیہ کو محسوس کرنے میں مگن تھا، اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ دور ہوتے آنکھوں میں حیرت لیے دانیہ کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ واہ ولیسا واہ، سوری، بس سوری، آپ کا یہ لفظ میرے 3 سالوں کا حساب دے دے گا۔ میں کن کن حالات سے گزری، لوگوں کی کن کن نظروں کا سامنا کیا، آپ کسی ایک کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے یہاں اکیلا چھوڑے خود تو چلے گئے تھے نا، مجھے کس کے بھروسے چھوڑا تھا؟ ہاں بولیں اب، دانیہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ ولید چپ تھا، وہ دانیہ کو ہی سننا چاہتا تھا۔ کیوں آئے ہیں اب؟ اپنی زندگی تو گزار لی نا، اب کیوں واپس آئے ہو؟ میں تو جی رہی تھی، تب آپ کو میرا خیال نہیں آیا جب مجھے خاندان والے ترہم امیز نظروں سے دیکھتے تھے، بیچاری کہتے تھے، سب کہتے تھے آپ نے اپنی زندگی شروع کر لی اور
کیوں وہ ایک انچاہی لڑکی کی خاطر زندگی گزارے گا؟ اب بتائیں کس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے اور یہ سارے ڈرامہ کر کے میرے سامنے اچھا بننے آیا ہے۔ دانیہ نے اس کا گریبان پکڑ کر اپنی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ خوشیوں کو بھی اس کے سامنے رکھا تھا۔ میری جان، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب جب تمہیں تکلیف ہوئی تڑپا میں بھی ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں 3 سال سکون سے رہا؟ ہر دن اور ہر رات تمہاری یاد میں ہی گزرا۔ میں کون سا دل سے یہ فیصلہ کر کے گیا تھا؟ مجھے تم پہ سے وہ سب الزامات ہٹانے تھے۔ ولید نے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا تو دانیہ نے ہچکی لی تھی۔ سب کہتے تھے خود تو ولید اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، تم کیوں اس کے نام پہ بیٹھی ہو؟ خلا لے لو کسی مولوی سے رجوع کر کے۔ مگر پتہ نہیں میں کیوں نہیں مانی، وہ سب ٹھیک کہتے تھے، آپ اپنی زندگی گزاریں جس کے ساتھ مرضی، مگر ہاں اب مجھے آزاد کر دیں۔ دانیہ نے بم پھوڑا تھا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ پہلے ایک بار یہی بات بولی تھی تو 3 سال کے لیے زندگی سے نکل گیا تھا، اب اگر یہ بات دوبارہ تمہاری زبان پہ آئی تو خدا کی قسم دنیا چھوڑ دوں گا، اینڈ آئی مین اٹ۔ ولید نے تمام نرمی ایک سائڈ پہ رکھتے اس بکواس پر اس کا دماغ ٹھکانے لگایا تھا۔ وہ کیسے یہ بات برداشت کر سکتا تھا اور اس کو وہیں چھوڑ کے غصے کو قابو کرتا نیچے چلا گیا۔ دانیہ اس کی لہجے کی دہشت کو محسوس کرتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ رات تک وہ جاگتی رہی تو اگلے دن فلزا کے اٹھانے پر لیٹ اٹھی۔ فریش ہو کے باہر نکلی تو موڈ خراب تھا، دل میں دعا کر رہی تھی کہ ولید سے سامنا ہی نہ ہو۔ دوسری طرف ولید صاحب بچے خاصے تپے ہوئے صبح سے گھوم رہے تھے۔ کچھ دانیہ بی بی کا صبح سے کمرے سے نہ نکلنا اس کا دماغ ہو گم آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ضبط کھوتا اور دانیہ کے کمرے میں جا کر اس کا دیدار کرتا، احمد نے فون کر کے اس کو آفس آنے کی دعوت دے دی تھی۔ بھائی گھر میں کوئی روٹین کو بھی فالو کرتا ہے کیا کہ کسی ایک کی بھی روٹین سیدھی نہیں ہے؟ بالآخر وہ پھٹ پڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آتے ہی کیوں بھڑک رہے ہو؟ کس کی روٹین نہیں سیدھی؟ احمد کو فائل اسٹڈی کر رہا تھا، اس کے اس طرح بھڑک جانے پر وہ پھٹنے پر حیران ہوتا پوچھ رہا تھا، آپ کی لاڈلی کی دن چڑھ آیا مگر محترمہ کمرے سے نہیں نکلی، ایسا کیا کر دیا تھا میں کل جو اب تک منہ بنایا ہوا ہے؟ اوپر سے غلطی بھی خود کی تھی۔ خبردار جو میری بہن کو کچھ کہا، اتنی جلدی تھوڑی مانے گی، تم نے بھی تو اتنا ستایا اس کو، شوق سے نہیں ستایا کسی کو۔ اس میڈم کی باتوں سے ہی بازن ہوا ہو کے انتہائی قدم اٹھایا تھا، مگر اس کا دماغ ابھی بھی ادھر ہی اٹکا ہوا ہے۔ مٹل بات کہہ رہا ہوں، اب اگر اس نے کبھی علیحدگی کی بات کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجال ہے صرف ذرا سی عقل ہو اس میں۔ ولید اپنے اندر کی کھولن باہر نکال رہا تھا۔ اچھا کول ڈاؤن، کچھ برا نہیں ہوگا، تم بس صبر سے کام لو۔ احمد نے اس کو تسلی دی تھی اور ساتھ پانی کا ایک گلاس پکڑایا تھا۔ ماما بابا اور ممانی تم دونوں کے ولیمہ کی بات کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے مزید لوگ اس پہ بات کا موقع دیں، تم کیا کہتے ہو؟ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ولید افسردگی سے ہنسا تھا، وہ واقعی کل دانیہ کے رویے سے دل برداشتہ ہوا تھا۔ دیکھ ولید، دانیہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس بیچاری نے 3 سالوں میں بہت کچھ فیس کیا ہے، اب اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ تھوڑا سا تمہیں ستائے۔ احمد نے اسے سمجھانا چاہتا، ستانے کی طرح ستائے، وہ تو ٹارچر کر رہی ہے، فزیکلی ٹارچر سے بھی برا مینٹلی ٹارچر کر رہی ہے۔ تو برسٹر ولید مصطفیٰ، تمہارا دماغ کدھر ہے؟ اس دماغ کو استعمال میں لاؤ اور میری بہن کو مناؤ، تم تو خود ہار مان بیٹھے ہو۔ اب ولیمے کی تیاریوں کا گرین سگنل دے دیں مگر اس مہرانی کو کچھ پتہ نہ لگے، ولید نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ احمد نے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا تو پرسکون ہوا تھا۔ دیکھتا ہوں مسز ولید کب تک میرے سے چھپ پاتی ہو، آنا تو میری پناہوں میں ہی ہے۔ ولید اس کو تصور میں لاتے مخاطب ہوا۔ 2-3 گھنٹے بعد کچھ لوگوں سے مل کر گھر داخل ہوا تو گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، لاؤنج کی تفصیلی صفائی ہو رہی تھی، ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی، کمل چیزوں کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑا آگے بڑھا تو ایک دلکش نظارہ دیکھنے کو ملا جو صبح اس کو نہ دیکھ کے جھنجھلاہٹ کا شکار تھا، پرسکون ہوا تھا۔ دانیہ نے کچے پیلے رنگ کا بیل بوٹوں والا ڈیزائن پہنا ہوا تھا، بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیاں بنائی ہوئی تھی اور دوپٹے کو ایک طرف کر کے گرہ لگائی ہوئی تھی۔ وہ ملازم سے پردے لگوا رہی تھی۔ شیرو مسلسل اس کے پاس جانے کے لیے ری کر رہا تھا۔ فلزا اس کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ثنیا بیگم بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ دانیہ، بچے وہ لوگ کر رہے ہیں، تم آ جاؤ، کیوں ہلکان کر رہی ہو خود کو؟ ثنیا بیگم نے پیار سے کہا۔ ولید نے فلزا کے ہاتھوں سے مچلتا ہوا شیرو پکڑا جو چاچو کے پاس جا کے زیادہ خوش نہ ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس نے چاکلیٹ پکڑایا وہ اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ دانی، کیا حلیہ بنائے گھومتی رہتی ہو تم؟ نے پاس سے گزرتی دانیہ کو ٹوکا، تبھی لاؤنج میں بیٹھے ولید کو بھی شرارت سوجی۔ یقین کرے بھابھی، لڑکیاں مجھے گھریلو حلیے میں بہت پیاری لگتی ہیں، میں بس تھوڑی دیر میں چینج کرتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے مجھے گھر کے کاموں سے سخت چڑ ہے، مجھے بھی اس حلیے سے وحشت ہو رہی تھی، میں آپ کے لیے جوس لے کے آتی ہوں۔ دانیہ نے فلزا کو حیران کر کے ثنیا بیگم کو بھی شوق کر دیا تھا۔ اس سارے وقت میں صرف ایک شخص کے ہونٹوں میں مسکراہٹ تھی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو دانی بیٹا، تمہیں یہ سب بہت پسند ہے نا؟ ثنیا بیگم نے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن اب یہ سب پسند نہیں، دانیہ نے اپنی طرف سے بہت بڑا حساب برابر کیا۔ ارے ماں، پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ میری والی بات کا رد عمل ہے جو محترمہ ایکشن موڈ میں کھڑی ہیں۔
ولی نے ہنستے ہوئے دانیہ کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خوش فہمی ہے آپ کی، دانیہ چیخی تھی۔ ماں حوصلہ رکھے، ان خاتون کی اوپری منزل خالی ہے۔ ولید کے کہنے پر ثنیہ سمیت فلزا مسکرا اٹھی تھی۔ شیرو کو کھیلتا دیکھ کے ولید اٹھ کے لاؤن سے جاتے دانیہ کے پاس سے گزرا تھا۔ اور تم یقین کرو، مجھے ہر دڑم لڑکیاں تو جی جان سے عزیز ہیں، اور تم اس وقت ہر دھرمی کی عملی تفسیر بنی کھڑی میرا امتحان لے رہی ہو۔ ولید اس کے پاس سے گزرتا اس کے کان میں کہتا نکل گیا۔ ولید اپنے آفس کی کنسٹرکشن کے لیے کام شروع کر چکا تھا۔ ابھی بھی وہ اس سلسلے میں جا رہا تھا جب ثنیہ بیگم کی آواز پہ رکا تھا۔ بیٹے دانیہ کو ذرا ساتھ لے جانا، اس نے میری رپورٹس لینی ہے اور اس کی بھی تھوڑی شاپنگ کرنی ہے۔ ثنیہ بیگم تو گویا ولید کو خوشخبری سنائی تھی۔ ماما اپنی بہو سے پوچھ لیں ذرا میرے ساتھ چلی جائیں گی نا؟ ولید نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تبھی دوپٹہ ٹھیک کرتی ہاتھ میں کلچ لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ کیوں نہیں جائے گی بھلا؟ آؤ دانیہ، وہ رحمت کو کسی کام سے مصطفیٰ ساتھ لے گئے ہیں، تم ولید کے ساتھ ہو آؤ۔ ثنیہ بیگم نے ولید کو کہنے کے ساتھ ساتھ دانیہ کو بھی بتایا تھا۔ دانیہ کے تو چکے چھوٹ گئے تھے۔ نہیں، میرا مطلب ہے پپو، میں پھر چلی جاؤں گی، کہتے ساتھ وہ مڑی تو ولید نے آنکھوں سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماں کو باور کروایا تھا کہ کہا تھا نا دانیہ بیٹے جاؤ، چلو شاباش۔ صبح سے شور مچایا کہ پپو آج رپورٹس لازمی لانی ہے اور واپسی پہ تم فاطمہ سے بھی مل لانا۔ ثنیہ بیگم تو یوں پلان پہ پلان بنائی تھی جیسے ان کے بیچ سب کچھ نارمل ہو۔ دانیہ کو بولنے سے پہلے ولید بول اٹھا، ماما مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ولید نے ہاتھ پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ چلو جاؤ، دھیان سے جانا، ثنیہ بیگم نے کہا تو دانیہ کو مجبوراً جانا پڑا۔ ماں فکر مت کریں آپ، ولید کہتے باہر نکلا جو جلی بنی جا رہی تھی۔ دیر ہو رہی ہے تو جائیں، میں تو جیسے مری جا رہی ہوں ساتھ جانے کے لیے، دانیہ دانت پیس کے بولی۔ دانیہ گاڑی میں آ کے بیٹھی۔ ولید نے دانیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے پتا ہے آپ کیا کہنے والے ہیں، چادر اتار دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس ماڈرن ولید کی بیوی کتنی دقیانوسی ہے۔ دانیہ نے ایک سانس میں بات پوری کی تھی۔ ولید سانس خارج کر کے رہ گیا تھا اس کی بدگمانیوں پر۔ تو سن لیں، آپ بیوی بدل لیں۔ دانیہ نے پھر ولید کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا، مگر ولید ضبط کرتا اس کو آنکھیں نکالنے لگ گیا۔ یقین کرو مسز ولید، میں کہنے لگا تھا کہ چادر سے سر کو اچھے سے کور کرو، بال نظر آ رہے ہیں۔ تو منٹوں میں مرنے مارنے پر کیوں تل جاتی ہو؟ خود پر بمشکل کا قابو کرتے ہوئے بولا تھا، آپ مجھے یہاں سے کیب کروا دیں، میں چلی جاتی ہوں، آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ دانیہ نے اس کو کہا تھا۔ بڑی زبان چلنے لگ گئی ہے ویسے مسز آپ کی، پہلے تو کرتی رہتی تھی، بڑی تبدیلی آئی ہے آپ میں مسز۔ ولید نے اس کو ایک نظر دیکھ کے روڈ پر نظر جمائی تھی۔ 3 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو کچھ تبدیلیاں لازمی ہو جاتی ہیں، ورنہ دنیا رون دیتی ہے، دانیہ نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ دانی، لازمی کہ ہم اس بارے میں بات کر کے اپنا آج بھی خراب کریں؟ ولید نے اس کو اترا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کسی بارے میں بات نہیں کرنی، آپ سے تو میں بات ہی نہیں کرنی، دانیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ ظلم تو نہ کرو آپ دانی، ولید نے اس کے چپ ہونے پہ ہنستے ہوئے کہا، مگر دوسری طرف چپ تھی۔ 5 منٹ خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یار ویسے ان 3 سالوں میں یہاں کی لڑکیاں بہت پیاری ہو گئی ہیں، ولید نے بات کا آغاز کیا تھا، جو کہ دانیہ کے مطابق بہت ہی نامناسب بات تھی۔ یہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کیونکہ 3 سال پہلے بھی آپ یہی کام کرتے تھے، 3 سال بعد بھی یہی، تو فرق کا بھی آپ کو ہی پتہ ہوگا۔ دانیہ نے بھی حساب برابر کیا تھا۔ ولید حسب توقع جواب آنے پر کھلکھلا اٹھا تھا۔ پر شک کر رہی ہو، اب نظر پڑ ہی جاتی ہے، ولید نے اس کے سرخ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا جو بیزار بیٹھی تھی۔ ولید صاحب، اب بہتر ہے کہ آپ ایک لفظ نہ بولے، ورنہ میں چلتی گاڑی سے کودنے میں ایک پل نہیں سوچوں گی۔ ولید نے چبا چبا کے دانیہ نے ایک لفظ کہا۔ اب اس کا پہلا غصہ کب نہ ہوا تھا، اوپر سے یہ انسان پھر شروع ہو گیا تھا۔ بالکل نہیں بدلا یہ آدمی، وہاں بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتوت کر کے آیا ہوگا، دانیہ بڑبڑائی۔ ولید نے اب چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ آج گھر پر کوئی نہیں تھا سوائے دانیہ، شیرو اور کمل کے۔ ولید صبح ہی نکل گیا تھا، آج کل وہ بہت مصروف رہنے لگا تھا۔ احمد اور مصطفیٰ صاحب معمول کے مطابق آفس گئے ہوئے تھے۔ فلزا اور ثنیہ بیگم کو کسی رشتہ دار کی طرف جانا تھا، انہوں نے دانیہ کو جانے کا بولا، مگر وہ صاف انکار کر دی۔ وہ گھر پہ شیرو کے ساتھ ہی خوش تھی۔ آج کل دانیہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب لوگ اس سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ کل بھی جب احمد بھائی سمیت لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مگر جیسے ہی دانیہ اندر گئی تو سب چپ ہو گئے تھے۔ کل معیز بھی آیا تھا تو ہنسا کھلکھلاتا زبانی باتیں کرتا چلا گیا۔ دانیہ نے ابھی شیرو کو سلا کے بیڈ پر لٹایا ہی تھا کہ کمل اندر آئی۔ دانیہ باجی، بھائی کوئی مہمان آئے ہیں، کمل نے اندر آ کے دانیہ کو بتایا تھا۔ کون ہے اس وقت؟ کون آ گیا؟ گھر پہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ دانیہ نے موبائل اٹھا کے ٹائم دیکھا، دوپہر کے 3 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ولید مصطفیٰ کو بلا دیں، ان سے ملنا ہے، بڑی ہی پیاری باجیاں ہیں، کیا پیارا میک اپ کیا ہے اور اتنی ماڈرن لگ رہی ہیں۔ دانیہ کا دماغ پیاری اور ولید مصطفیٰ کو بلا دیں، ان 2 باتوں پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ تو کیا جس بات کا ڈر کا وہی ہونے کو جا رہا ہے؟ چلے میں دانیہ باجی
چلیں بھی دانیہ باجی، کنول نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ ہاں ہوں میں آ رہی ہوں۔ دانیہ نے خود کو سنبھالا اور دوپٹہ لے کر لاؤنج کی طرف چل پڑی جہاں مہمان انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ دانیہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ان دونوں چہروں کو سلام کیا تھا جو دونوں کی خوش شکل لڑکیاں تھیں، خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن بھی تھیں، اور ایک نے بلیک کرتا اور کیپری سے تن کیے ہوئی تھی، بات اسٹریٹ اور کھلے چھوڑے تھے۔ دوسری لڑکی نے بھی پینٹ کے ساتھ کرتا پہن رکھا تھا اور میک اپ مہارت سے کیا ہوا تھا اور وہ 20 کی لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام جی، ہمیں ولید مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ اس لڑکی نے بات کا آغاز کیا جو 26 کی لگ رہی تھی۔ کیوں نہیں، میرا مطلب ہے آپ ان کے آفس کیوں نہیں گئی؟ دانیہ کو سخت برا لگا مگر ضبط کری۔ ہمیں انہوں نے گھر کا ایڈریس ہی دیا تھا۔ میرا نام عالیہ ہے اور یہ میری چھوٹی بہن مہک ہے۔ وہی لڑکی دوبارہ بولی اور اپنا تعارف کروایا۔ دانیہ کو پہلے تو غصہ آیا تھا، خاص ہوں گی نا اس لیے گھر کا ایڈریس دیا، مجھے کیا؟ دانیہ نے تلخی سے سوچا۔ کس سلسلے میں ملنا چاہ رہی ہیں آپ؟ دانیہ نے نہ چاہتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ میرے خیال میں آپ کو پتہ نہیں وہ لاہر ہیں، پچھلے 3 سال سے وہ کراچی میں ہی تھے، ہماری کالونی میں۔ ہما پھر بولی، تبھی لگ گئے وہاں اتنے سال؟ دانیہ کا حل خشک ہو گیا۔ میں جانتی ہوں، دانیہ بدقت بولی تھی۔ جی ہم لوگوں کو کچھ عرصے سے کچھ لوگ تنگ کر رہے تھے، ہراسمنٹ، تو ولید ہمارا وہ کیس دیکھ رہا ہے۔ ہما نے اب بے تکلفی سے ولید کا نام لیا تھا، یا دانیہ کو ہی لگا، مگر وہ کرائم کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ کو پتہ نہیں۔ دانیہ نے بلا سوچے سمجھے ان بلاؤں سے چھٹکارا پانے کو جھوٹ بولا۔ آپ کو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ لوگ، دانیہ بول رہی تھی کہ تبھی ایک آواز ابھری تھی، ارے آپ لوگ آ گئی ہو، سوری میں لیٹ ہو گیا۔ ولید اجلت میں اندر آتا ان دونوں کو دیکھ کے بلند آواز میں بولا تھا۔ دانیہ کا دل دکھا۔ ولید ہمیں 20 منٹ ہو چکے ہیں آئے ہوئے۔ ہما نے نزاکت سے کہا، سوری میں بس آج کل تھوڑا مصروف ہوں بس اس لیے، مگر آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ مہمانوں کو کچھ سرو کیا؟ ولید نے ان کو کہتے ہوئے ساتھ سرخ چہرہ لیے بیٹھے دانیہ سے پوچھا۔ لا رہی ہے کنول، دانیہ بدقت کہتے اٹھی تھی۔ یہ کون ہے ولید؟ ہما نے اس کا پوچھ ہی لیا۔ یہ میری کزن ہے۔ ولید کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ دانیہ تعارف پر ایک لہجے کو ساکت ہوئی تھی۔ اچھا، ہما آگے بھی کچھ بول رہی تھی مگر دانیہ نکلتی چلی گئی تھی لاؤنج سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دانیہ کو کچن میں آنا پڑا۔ کنول مہمانوں کے لیے کچھ بنا کے ان کو سرو کر دو، دانیہ نے مجھے انداز میں کہا۔ دانیہ جلدی کرو یار، مہمانوں کو بھوک لگی ہوگی، ولید اندر آتے ہوئے بولا۔ کیوں بھوکے آئے ہیں گھر سے؟ دانیہ کو پہلے ہی غصہ تھا، اب اس پرواہ پر وہ اور جلی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، مہمانوں کو ایسے کہتے ہیں؟ ولید کا اس کا چہرہ تپا چہرہ دیکھ کے گرا تھا۔ کنول یہ لو جوس دے کے آؤ، بعد میں چائے کے ساتھ کباب پڑے ہیں وہ فرائی کر دینا، سینڈوچ پڑے ہوئے ہیں، اور ولید صاحب سے پوچھ کے اگر چاہیے تو میرا گردہ اور دل بھی مہمانوں کو پیش کروا دینا۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیبل پر پٹھی اور کہتے باہر نکل گئی۔ ارے اس کو کیا ہوا؟ ولید ایک لہجے کو اس کے ریئیکشن پر پریشان ہوا تھا۔ کنول جلدی لے آؤ، ان لوگوں نے جانا ہے واپس پھر، ولید کہتے اب نکل گئے۔ سر پھری لڑکی کو سمجھنا بھی مشکل تھا، وہ کافی پھنسا ہوا تھا کاموں میں۔ دانیہ اپنے کمرے میں جاتے ولید کے کمرے کے سامنے گزری تو غصہ مزید دودھ آیا تھا۔ دھڑ سے دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی اور اپنا غصہ ہر چیز پر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کمرہ جو 3 سال مکین کی غیر موجودگی میں چمکتا رہا تھا، 5 منٹ میں تہس نہس ہو گیا تھا۔ کرو مہمان نوازیاں، واپس ہی کیوں آئے تھے پھر؟ دانیہ سلگتی چیخ رہی تھی۔ مہمانوں کو بھیجنے کے بعد ولید فریش ہونے کمرے میں آیا۔ آج صبح سے وہی گھن چکر بنا گھوم رہا تھا، کنسٹرکشن میں مصروف تھا، کچھ کیسز میں الجھا ہوا تھا، آج کراچی سے اس کی کلائنٹ سے بھی آنا تھا، ان کو گھر آنے کا بولا تھا، ان کا مسئلہ حل کر کے اب اس نے کسی میٹنگ کے لیے جانا تھا، اوپر سے دشمن جان کا بگڑا موڈ، وہ تھکا آ رہا کمرے میں آیا تو کمرے کی حالت دیکھ کر چکرا گیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ولید جذبے سے چیخا۔ ہر چیز الٹ پلٹ ہوئی تھی، بیڈ شیٹ، تکیے، فائز و وارڈروب کے کپڑے، پرفیومز، کوئی بھی چیز اصل حالت میں نہ تھی۔ ولید کا دماغ منٹ میں خراب ہو گیا تھا۔ کون کر سکتا ہے بھلا؟ گھر میں اس کے دانیہ اور کنول کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کنول تو اتنی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی ایک تباہ لہجہ یاد آیا۔ اتنی ہمت بس میری مسز میں ہی ہے، تو کیا میری بیوی جلس ہو رہی ہے کیا؟ لیٹس سی، ولید نے ہنستے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ انہی قدموں وہ دانیہ کے کمرے کی طرف بڑا، دھڑ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ اتار کے صوفے پر لیٹی کم جھول زدہ رہی تھی، دھاڑ کی آواز سے فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ آپ؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں میں۔ ولید نے دلچسپی سے اس کا سراپا دیکھا جو اس وقت کھلے بالوں میں بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں روشنی کم تھی کیونکہ شیرو سو رہا تھا، اس مدھم روشنی میں اس کا وجود ولید کو بھلا لگ رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ آپ جائیں میں آتی ہوں، دانیہ نے بخلاہٹ سے کہا۔ بیوی، پہلی بار آپ کے کمرے میں آیا ہوں تو نکال کیوں رہی ہیں؟ ولید نے اس کا ہاتھ کھینچ کے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ دانیہ کی سانس اٹک گئی تھی، تبھی دوپٹے کا ہوش آیا تھا جو صوفے کے دوسرے سرے پر پڑا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ کسی نے میرے کمرے کا بہت برا حشر کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ سوچا بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہوں، ولید نے مدھم لہجے میں کہتے اس کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔
اور اپنا سر بھی اس کے گال پر ٹکا دیا تھا، گویا اپنی تھکن کم کر رہا۔ دانیہ تو بے ہوش ہونے کو تھی، البتہ ولید کسی اور دنیا میں تھا۔ میں ٹھیک کر دیتی ہوں، دانیہ نے اس کو پرے کرنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جس نے کام بگاڑا وہی ٹھیک کرے گا، ہے نا جانا؟ ولید نے اب تھکن سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا جو سرخ پڑ چکی تھی۔ نہیں، میں تو کچھ نہیں کیا، میرا دوپٹہ دانیہ نے چوری پکڑے جانے پر صفائی دی تھی، اس کو پرے دھکیلا تھا۔ محرم ہوں تمہارا۔ ولید نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرائی تھی۔ 3 سیکنڈ بعد ولید کو اس پر ترس آیا تھا۔ جانا 10 منٹ ہے آپ کے پاس، میرا کمرہ صاف ہو جائے، ورنہ آپ جانتی ہیں مجھے، ولید اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے اس کو چھوڑ باہر نکل گیا تھا۔ دانیہ اس صورتحال پر ابھی تک حیران کھڑی تھی۔ دانیہ بیٹا، آج ولید کی کلائنٹس ڈنر پر آ رہی ہیں تو ذرا اہتمام کر لینا، بڑی پیاری بچیاں ہیں۔ ثنیہ بیگم نے ٹی وی دیکھتے دانیہ کو مخاطب کیا تھا۔ دانیہ تو جل کے رہ گئی تھی، اوپر سے ثنیہ بیگم نے تعریف کر دی تھی۔ اب پھپھو کو بھی پیاری لگنے لگ گئی ہیں وہ، پہلے تو بس بیٹے کو ہی لگتی تھی۔ دانیہ کا دل کٹا تھا۔ دانیہ کدھر گم ہو؟ ثنیہ بیگم نے کوئی جواب نہ پا کے پھر پوچھا تھا۔ سن رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، دانیہ نے ان کو تسلی دی تھی۔ ولید صاحب تو آج گھر ہی نہیں ٹک رہے تھے، کہاں گئی وہ محبت؟ سب ڈرامہ تھا، ایک بار بھی دوبارہ آ کے انسان نے بات نہیں کی، بس یہیں تک تھا ڈرامہ، دانیہ تلخ لہجے میں سوچا تھا۔ اب تو نئی مصروفیات میں مگن ہوں گے صاحب۔ دانیہ کا دماغ اپنی طویلوں میں مگن تھا۔ رات کو ایک پرتکلف ڈنر تیار تھا، کنول، دانیہ اور فلزہ کی محنت سے۔ ہما اور مہک آ چکی تھی، سب باتوں میں مگن تھے۔ دانیہ چپ چاپ ٹیبل پر برتن لگا رہی تھی۔ یار، لڑکیوں کو ہوٹل میں کیوں رہنے دیا تم؟ گھر پر رکھ لیتے، کمرہ ریڈی کروا لیتے، احمد نے پاس بیٹھے ولید سے کہا تھا۔ ان لڑکیوں کا کمرہ تو گھر میں ریڈی ہو جانا تھا بھائی، مگر آپ کے اس بھائی کا کمرہ گھر سے باہر جانا تھا، کیوں مجھے ذلیل کروانا میری بیوی کا ہاتھوں؟ ولید کی نظر شیشے کے پار کام کرتے ایک سنجیدہ سی صورت لیے دانیہ پر تھی، جو ایک سیکنڈ میں اس سٹون مین کا دل دھڑکا دیتی تھی۔ کیا مطلب؟ یہاں دانیہ کا ذکر کیوں ہے؟ احمد الجھا تھا۔ سارا اس کا ہی ذکر ہے بھائی، اب تو اس کی ملکیت ہوں میں، اس کو لگتا ہے اس سے مجھے کوئی چھین لے گا۔ جس دن سے وہاں لوگ آئے ہیں جلی بھنی گھوم رہی ہے، ولید نے ہیمر کو ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ کچھ شرم کرو پھر، تم کیوں اس کو مزید تنگ کر رہے ہو؟ جا کر بات کرو، احمد نے اس کو شرم دلائی تھی۔ میں سوچا اب اکٹھا ہی اظہار سنوں اور سناؤں گا رخصتی والے دن، ولید نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اگر زندہ رہے میرے ہاتھوں تب، احمد نے اس کو گھورا تھا۔ ولید ہنسا تھا۔ آ جائیں، سب کھانا لگ گیا ہے، کنول نے اندر آ کے اطلاع دی تھی۔ سبھی ہی کھانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ فلزہ شیرو کو سنبھال رہی تھی، کنول اور دانیہ کھانا سرو کر رہی تھی۔ کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ مصطفیٰ صاحب کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے اور ثنیہ بیگم نماز پڑھنے۔ دانیہ کو مجبوراً ان کے پاس بیٹھنا پڑا۔ احمد، ولید اور دانیہ ان کے پاس بیٹھے تھے۔ احمد مہک کو اپنے آفس ورک کا بتا رہا تھا۔ ولید نے بتایا تھا کہ آپ ان کی کزن ہیں۔ ہما پاس بیٹھی دانیہ سے بولی تھی، جی ہیں، دور پرے کی کزن ہوں۔ دراصل میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ چکے ہیں نا 3 سال پہلے ہی، تو ان کے در پہ پڑی ہوں، دانیہ نے کہا تھا۔ کاری وار تھا، ولید کا سینہ چل نہیں ہوا۔ ایکسکیوز می، اس سے زیادہ مزید ہمت نہیں تھی دانیہ کی، معذرت کرتی اٹھی تھی۔ صبر کا پیمانہ ولید کا بھی چھلک پڑا تھا۔ 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہ دانیہ کے پیچھے گیا تھا۔ وہ کچن میں اب پناہ لے چکی تھی۔ ولید نے جارحانہ انداز میں اس کی کلائی کو پکڑا تھا۔ یہ کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ ولید کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئی تھیں۔ میں تو کچھ نہیں کہا، آپ نے خود ہی بولا تھا کزن ہے میری، میں بھی وہی بولا ہے، بس کچھ سچائی بتا دی ہے، دانیہ نے بھی اب نہ ڈر انداز میں کہا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یوں ہی بات کر دی تھی۔ ولید نرم پڑا تھا۔ اس کا مذاق اب اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ ہاں نا، اب کی کسی بات کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے، نکاح بھی یوں ہی کیا، 3 سال پہلے چھوڑ کے بھی یوں ہی چلے گئے، اب واپس بھی یوں ہی آگے ہیں، میری ذات تو آپ کے نزدیک ہے ہی کچھ نہیں۔ دانیہ کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ دانیہ پلیز نہ کرو یہ سب۔ ولید نے اس کے آنسو صاف کرنے کو ہاتھ بڑھایا تھا، جس کو وہ جھٹک گئی۔ آخر کتنا امتحان دوں میں اپنا، کیسے تمہیں یقین دلاؤں، کیوں میرے سے دور ہوتی جا رہی ہو؟ ولید بے بسی سے بولا۔ پاس کیا ہی کب ہے آپ نے؟ دانیہ نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ اب تو آ گیا ہوں نا، ختم کرو یہ سب، آسان کر دو میرے لیے زندگی۔ ولید آج اس کو ہر صورت میں منانا چاہ رہا تھا۔ آپ بھی تو دل کے کہنے پر آئے ہیں نا، واپس اب میری واپسی پہ مجھے چھوڑ دیں۔ دانیہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑائے تھے۔ ولید کا بھی دماغ گھوم گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔
اف تک نہیں کہوں گا، یاد رکھنا اب یہ راہ تم نے خود چنی ہے۔ ولید سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتا کہتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے زندگی ویراں رہ گئی تھی۔ زندگی واپس اپنی جگہ پر نکل پڑی، سب اپنی اپنی روٹین میں مصروف تھے۔ ولید نے دوبارہ دانیہ کو مخاطب نہ کہ اس کے حال پر چھوڑ دیا، البتہ دانیہ اس پہ بوکھلا گئی تھی۔ وہ ولید کو دیکھ کے اپنے دن رات گزارنے لگی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ دل تو کب کا مون پڑ چکا تھا، مگر اب وہ ستم کر بھی بے رخی اختیار کر چکا تھا۔ دانیہ کو لگتا تھا کہ اب بھی ولید اس کو پکارے گا، تنگ کرے گا، مگر کوئی پکار نہ آتی تھی۔ ولید بھی صبح کا گیا رات کو لوٹا کرتا تھا، اتوار کو بھی تھوڑا ٹائم گھر والوں کے ساتھ گزار کے پھر گھر غائب ہو جایا کرتا تھا۔ آج صبح جب ثنیہ بیگم نے ولید کے کراچی جانے کی خبر سنی تھی، دانیہ عجیب پاگل ہوئی گھوم رہی تھی۔ صبح سے بس دماغ میں ثنیہ بیگم کے یہ الفاظ گھوم رہے تھے، ولید بھی کراچی جا رہا ہے، ہما سے کچھ کام تھا، اسے کچھ وقت لگے گا۔ ثنیہ مصطفیٰ صاحب کو بتا رہی تھی، مصطفیٰ صاحب کو چائے دیتی دانیہ سن کے سن ہو گئی تھی۔ کیوں جا رہا ہے کراچی؟ ہما سے کیا کام ہے اسے؟ اگر ہما نے دانیہ سے ولید کو چھین لیا پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ اب بھی واپس نہ آیا، اگر ولید نے مجھے چھوڑ دیا؟ یہ سوالات اس کے ارد گرد باز گشت کر رہے تھے۔ وہ حواس باختہ گھوم رہی تھی۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی تھی، دودھ چولہے پہ پڑا گرم ہو رہا تھا، مگر اس کے دھیان کے سارے دھاگے کہیں اور الجھے تھے۔ تبھی ولید پانی پینے کچن میں آیا تھا، مگر وہ کہاں متوجہ تھی، بے دھیانی میں گرم برتن کو کپڑے سے پکڑنے کی بجائے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا تو توازن ہلا اور گرم دودھ ہاتھ پہ پڑا۔ وہ درد سے چیخی تھی۔ اسی چیخ پر کچن میں پانی پیتا ولید تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا، اس سے پہلے کہ باقی دودھ اس کے پاؤں پہ گرتا۔ ولید نے اس کو کھینچ کے سائڈ پہ کیا، دودھ کے گرم گرتے ولید کے پاؤں پہ گرے، سرخ کر گئے تھے، مگر وہ دانے کی طرف متوجہ تھا۔ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ ولید چیخا تھا۔ اس کا سرخ پڑتا ہاتھ پانی کے نیچے کیا تھا جہاں آبلے نمایاں ہو رہے تھے۔ دانیہ بے بس رونے میں مگن تھی، اب ہچکی بن گئی تھی۔ کچھ پہلے ہی وہ پریشان تھی، اب اس تکلیف پر وہ رو پڑی تھی۔ اپنی بے دھیانی میں تم نے بہت بڑا نقصان کروا لینا تھا۔ ولید نے اس کو گھورا تھا، اگر دودھ پاؤں پہ بھی گر جاتا تو کام تکلیف زیادہ بڑھ جانی تھی۔ نقصان تو ہو گیا، زبان بند کر لو اپنی دانی، میں کہہ رہا ہوں، میرے غصے کو مزید ہوا نہ دو۔ چپ چاپ یہاں بیٹھو ورنہ اور لگانے دو مجھے۔ نقصان کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ باتیں کرتی ہو نقصان کے۔ ولید نے اس کا ہاتھ پکڑا، ڈپٹتے ہوئے کریم لگا رہا تھا۔ دانیہ نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر ولید کی زبردست گوری نے اس کو ساکت کر دیا۔ سیدھی کمرے میں جاؤ، مجھے اب باہر نظر نہ آنا، ورنہ اٹھا کے اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، ولید نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہ تھا۔ دانیہ منہ بسوڑتی کمرے کی جانب چل دی تھی۔ ولید نے اس کے جانے کے بعد اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ دانیہ کمرے سے نکلی تو ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہاں چلے گئے ہیں سب؟ دانیہ لونج میں آ کے آواز دی تھی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ کہاں چلے گئے ہیں سب؟ احمد بھائی، مصطفیٰ انکل، پھپھو، دانیہ آواز دیتی ان کی طرف اندر بڑھی تھی۔ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دانیہ کا دل دھڑکا۔ وہ پاگلوں کی طرح سب کے روم چیک کر رہی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، سب چلے گئے ہیں، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ دانیہ پاگلوں کی طرح گھر میں بھاگ رہی تھی۔ ولید کہاں ہیں آپ؟ ولید مجھے ڈر لگ رہا ہے، پھپھو بھی گھر نہیں ہے۔ ولید کا کمرہ بھی خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ ولید کیا واقعی چلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کے؟ دانیہ نے کمرے میں جا کے خالی وارڈروب کو چیک کیا تھا، جہاں چند ایک چیزیں پڑی تھی، باقی خالی تھی۔ فلزہ بھابی، ولید کہاں ہیں؟ ان کے روم میں ان کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ دانیہ پاگلوں کی طرح آوازیں دیتی پوچھ رہی تھی، کبھی ایک کمرے میں جاتی، کبھی دوسرے میں۔ سارا گھر یکدم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ولید، دانیہ چیخی تھی۔ کمرے میں آتا ولید جو اس کو دیکھنے آیا تھا ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا، جو نیند میں روتے ہوئے اس کو پکار رہی تھی۔ ولید چیخ کے ساتھ دانیہ اٹھ گئی تھی۔ تبھی ولید نے اس کو آگے بڑھ کے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ دانیہ، ولید نے اس کے پسینہ پسینہ ہوتے روتے وجود کو خود میں بھینچا تھا۔ ولید، آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ دانیہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لگی، اس کو بتا رہی تھی۔ اس پل ہر ناراضگی کہیں بہت دور تھی۔ اس وقت دانیہ اس کو کھونے کے خوف میں ہر نزدیکی اور ناراضگی کو بلائے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ بس میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس، یہ دیکھو۔ ولید نے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ کرنا چاہا، مگر وہ اس کے لیے تیار نہ تھی۔ ولید دھیرے سے ہنس پڑا تھا۔ سب چلے گئے تھے، میں اکیلی رہ گئی تھی، میں سب کو وعدے دے رہی تھی، آپ کو بھی میں اتنی وعدے دے رہی تھی۔ دانیہ پھر رو پڑی تھی۔ میری جان، میں ادھر ہی ہوں، سب ادھر ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ صرف ایک برا خواب تھا۔ ولید نے اس کو کہتے ہوئے پیار سے الگ کر کے اس کا چہرہ سامنے کر کے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، جو ڈری سہمی ایک بچی لگ رہی تھی۔ دانیہ مزید اس کے قریب ہو کر بیٹھی اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا کہ وہ کہیں دور نہ چلا جائے۔ ولید اس کے اس ڈر پہ شرمندہ بھی ہوا تھا۔ آپ پہلے وعدہ کریں، آپ کراچی نہیں جائیں گے نا؟ بالکل کہیں بھی نہیں جائیں گے۔
میں کہیں بھی نہیں جا رہا، یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا، اب بس ریلیکس ہو جاؤ، یہ پانی پیو۔ ولید نے اس کو ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کے دیا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے 2 گھونٹ پلائے تھے۔ اب مجھے تنگ کرو گی، میری ساری باتیں مانو گی نا؟ ولید نے فرمانبردار بنی دانیہ کا روپ آنکھوں میں سموتے ہوئے کہا۔ نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی، دانیہ نے جھٹکا۔ ولید نے نرمی سے اس کو اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ دانیہ اپنے آوازوں میں واپس آ رہی تھی، اتنی قربت میں پیچھے ہٹی۔ دیکھو تم پھر وہی خونخوار دانی بن رہی ہو، میں چلا جاؤں گا۔ ولید نے اس کو پیچھے کھسکتے دیکھا تو بولا، نہیں نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے ولید۔ دانیہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ تمہاری ساس میری پیکنگ کر رہی تھی، ان کو کیا جواب دوں گا کہ میں مما نہیں جا رہا کہیں بھی، آپ کی بہو مجھے 1 انچ بھی نہیں دے رہی۔ ولید نے دانیہ کے گرد حصار قائم کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ آپ کا دل زیادہ نہیں کر رہا جانے کو اس ہما کے پاس؟ دانیہ بھی بگڑی تھی۔ خدا کو جانو یار، میرا دل اب میرے پاس ہی نہیں تو کیا اس کی چاہ سب پر آپ قبضہ کر کے بیٹھی ہیں؟ اس ہما کو میں 3 سال پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں بیوی والا ہوں، اور بیوی بھی وہ جو بہت مہنگی پڑی ہے مجھے۔ ولید نے دانیہ کے خدشوں کو اپنے انداز میں دور کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل والی جگہ پہ رکھا۔ یہاں سنو، صرف ایک دھڑکن ہی سنے گی، جو ہے دانی کے ولی کی دانی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ دانیہ بچوں سی روحان سی شکل بنا کے بولی تھی۔ بیبی گرل، میں تمہیں زیادہ مس کیا ہے، سوری فار آل مائی مسٹیکس۔ ولید نے اس کو بچوں جیسا منہ بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا سنو، ایک بات بتانی ہے، ولید نے سرگوشی کی تھی۔ جی سنائیں، دانیہ نے آہستہ آواز میں کہا تھا اور اس کے حساس سے نکلنا چاہا، مگر ولید نے ایسا نہ کرنے دیا تھا۔ آئی لو یو، ولید نے سرگوشی کی تھی۔ دانیہ منمنا بھی نہ سکی۔ سنو، ایک اور بات بتانی تھی، ولید نے پھر بند آنکھوں سے سرگوشی کی تھی۔ جی سنائیں، دانیہ بدقت منمنائی۔ اس ہفتے تمہاری رخصتی کروا رہا ہوں اور اتوار کو ہمارا ولیمہ ہے۔ ولید نے اگلی سرگوشی کی۔ کیا؟ دانیہ اچھل پڑی، وہ اس کے ساتھ توڑتی دور ہٹی۔ دیکھو دوبارہ نہ شروع ہو جانا، اب کہ نہ میں جاؤں گا نہ تمہیں سمجھاؤں گا، بلکہ تمہارا دماغ درست کروں گا۔ پیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ولید نے اس کو آنکھیں نکالی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو کہہ رہی تھی کہ اتنی جلدی؟ دانیہ اس کے غصے سے ڈرتے بولی تھی۔ کیا تمہیں یہ جلدی لگ رہا ہے؟ اف، کہاں سر پھوڑوں میں جا کے اپنا؟ ولید تعصب سے کہتا اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ اب رخصتی کے بعد بھی ایسے ہی ڈانٹا کریں گے مجھے؟ دانیہ نے منہ بنا کے پوچھا تھا۔ زیادہ پیار کیا کروں گا؟ ڈانٹ تمہاری الٹی حرکتوں پر لازمی پڑا کرے گی، ولید نے بھی جواب دیا تھا۔ ولید، آپ بہت برے ہیں، دانیہ نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ ولید جھٹ اٹھا تھا۔ میری مجال جو تم سے اونچی آواز میں بھی بات کر لوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آنکھیں نم نہ کیا کرو تمہارا۔ ولید تڑپ جاتا ہے۔ ولید نے اس کی آنکھوں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کرتے ہوئے سچائی بیان کی تھی۔ البتہ پیار کرنے سے اگر منع کرو گی تو بہت ڈانٹ پڑے گی، بلکہ لڑائی بھی ہوا کرے گی۔ ولید نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ ولید، آپ پورے جن ہیں، فضول بات نہ کریں مجھ سے۔ دانیہ نے اس کو پاس پڑا تکیہ مارا تھا۔ پھوپھو آپ، دانیہ نے دروازے میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ولید بھی 1 منٹ ضائع کیے بغیر بیڈ کی دوسری طرف اترا تھا۔ دانیہ واقعی دروازے کی طرف گئی تھی، وہاں دانیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دانیہ واپس آؤ، مجھے بہت باتیں کرنی ہیں تم سے، اس سیٹنگ پہ ولید چیخا تھا۔ اب ہفتے کو ملاقات ہوگی، دانیہ کہتے باہر کو بھاگی تھی۔ پیچھے ولید کھل کے ہنسا تھا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب ہر طرف بہار ہی بہار تھی، کیونکہ اب جشن بہار ختم شد۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔